سب کی حاضری ہوگی آرزو مدینے میں موت ہو مدینے میں دفن ہو مدینے میں آرزو سینے میں مدینے میں ہو کرم جو بندوں پر بندہ پروری ہوگی ہو کرم جو بندوں پر بندہ پروری ہوگی سو کھلیں گے ان کے لیے رحمتوں کے دروازے سو کھلیں گے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی پڑھی ہوگی نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی پڑھی ہوگی دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کہ دیوانہ دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کہ دیوانہ ان کی یاد میں شاہد آنکھ لگ گئی ہوگی ان کی یاد میں شاہد آنکھ لگ گئی ہوگی سبحان سبحان اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق
فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح آمین بجاہ طہ و یاسین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ سورہ بقرہ پہلا پارہ اور جس کا 8واں رکوع اور 9ویں رکوع کی ابتدائی 2 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، اور اس میں بنو اسرائیل کے واقعات کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ اور ان کے دور میں آنے والے ان کی نافرمانیوں کا تذکرہ، اسی کے ضمن میں ایک واقعے کی طرف توجہ مبذول کروائی جا رہی ہے، اور خصوصیت کے ساتھ اس سورہ کا نام بھی البقرہ پڑھنے کی وجہ یہی ہے۔ یہ واقعہ ہے جس کی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام البقرہ رکھا گیا۔ سورۃ البقرہ، دراصل بقرہ کہتے ہیں گائے کو عربی زبان میں، تو اس وجہ سے اس سورہ کا نام اس واقعے سے اس سورہ کی نام کی طرف شان نزول ہے، اور اسی وجہ سے سورہ کا نام، مکمل سورہ کا نام البقرہ پڑ گیا ہے۔ معزز سامعین کرام، دراصل یہ واقعہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور کا، وہ بھی اس وقت جب کہ وہ میدان طیہ میں رہ رہے تھے، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو میدان طیہ میں ہی فوت ہوئے اور وہیں آپ کا وصال ہوا، اور حضرت ہارون کا بھی وصال ہو گیا میدان طیہ میں، جو 40 سال کا عرصہ ایک کھلے ریگستان میں اور میدان میں جس میں وہ رہ رہے تھے، اسی میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اور اس واقعے کا پس منظر سمجھنے کے لیے آپ کو وہ ذہن میں رکھنا ہوگا جو ہم نے گزشتہ رکوع میں پڑھ کر آئے تھے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ پر اپنی لکڑی ماری تو 12 چشمے ابل پڑے، 12 چشمے اللہ تعالیٰ نے پانی کے جاری فرمائے۔ وہ اس لیے 12 کیونکہ 12 الگ الگ قبیلے تھے، بنو اسرائیل پوری کی پوری 12 قبیلوں میں بٹی ہوئی تھی، چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ہر اولاد سے، ہر بیٹے کا جو ان کا قبیلہ اور خاندان تھا، اس سے ایک خاندان بن چکا تھا حضرت موسیٰ کے آنے تک، تو وہ جو 12 کا عدد ہے وہ بھی ان کے پاس رہا، اور ہر قبیلے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے علیحدہ علیحدہ جگہ اپوائنٹ کر دی تھی تاکہ لڑائی جھگڑا نہ ہو، یہ قبیلے والے ان سے نہ لڑے، وہ ان سے نہ لڑے۔ آپ نے الگ الگ 12 لوگوں کے رہنے کا مقام الاٹ کر دیا تھا، 12 چشمے اللہ نے ہر قبیلے والوں کے لیے ایک ایک چشمہ کھول دیا تھا تاکہ پانی کے لیے بھی لڑائی نہ ہو۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں پانی کے لیے لڑائیاں ہو رہی ہے، ملک سے ملک لڑ رہا ہے، ریاست سے ریاست۔ اللہ تعالیٰ نے اس دور میں بھی ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ پانی کا انتظام فرما دیا تھا، ہر قبیلے والوں کے لیے۔ تو الگ الگ قبیلے رہ رہے ہیں، 12 قبیلے، 12 الگ الگ ان کے کیمپ سے سمجھ لیں آپ، 12 کیمپس میں 12 قبیلے رہ رہے ہیں۔ اس دوران ایک صبح ایسی ہوتی ہے جس میں ایک کیمپ والوں کے سامنے ایک دوسرے کیمپ والے آدمی کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ ایک کیمپ والے ہیں،
ان کے قبیلے خاندان کے کیمپ اور ایریا اور لوکیشن کے سامنے دوسرے قبیلے والے کی ایک آدمی کی لاش پڑی ہوئی ہے. وہ بھی بڑا مالدار آدمی ہے, بڑا مالدار پیسے والا آدمی ہے, جس کی کوئی آل و اولاد نہیں تھی, اس کی لاش پڑی ہوئی ہے. اب یہاں سے تنازعہ پیدا ہوا. اب لازمی بات ہے کہ اگر میرے گھر کے سامنے کسی کی لاش پڑی ہوئی ہے تو پہلا شک تو میرے اوپر ہی جاتا ہے, حالانکہ ہونا نہیں چاہیے. اگر میرے گھر کے سامنے کسی کی لاش مل جائے تو پولیس آ کر پہلے مجھ سے دریافت کرتی ہے, حالانکہ کوئی بھی دنیا کا چھوٹا بچہ بھی نہیں کرے گا کہ کر کے اپنے گھر کے سامنے کوئی بھی نہیں ڈال لیتا ہے. ایک سوچنے والی بات ہے, مگر ہو سکتا ہے کہ کیا ہے وہیں سے آغاز ہوتا ہے. تو جب لاش دوسرے قبیلے والوں کی اور ایک دوسرے قبیلے والوں کے سامنے پڑی ہوئی پائی گئی تو جس قبیلے سے اس آدمی کا تعلق تھا وہ قبیلے والے جس قبیلے کے سامنے لاش پائی گئی ان پر الزام لگا دیے کہ ان لوگوں نے قتل کیا ہے, کیونکہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ قبیلے والوں کے سامنے لاش پڑی ہوئی ہے, ان کے ٹینٹ کے سامنے, ان کے کیمپ کے سامنے. اب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے, آ کر دریافت کرنے لگے, اے موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس یہ مسئلہ ہو گیا ہے کہ بھئی یہ پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہ کس نے قتل کیا ہے, قاتل کون ہے, ذرا آپ اس کا پتہ لگائیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں اپنے رب سے پوچھوں گا. تو دنیاوی بھی مشکلات آئے, چونکہ نبی وہ ہوتے ہیں جو دینی دنیاوی ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں اپنی قوم کے. اسی لیے قوم نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے, لا کر کے کہنے لگے ہمارے اندر ایک قتل ہو گیا ہے, قاتل کو دریافت کریے, اللہ عز و جل سے سوال کریے. اس واقعے کے تناظر میں کہ کیسے ان لوگوں نے قاتل کو تلاش کیا, کہ کس نے قتل کیا, کیسے کیا, کیوں کیا, یہ آج کے درس کی یہ مکمل اسی کے اطراف پھر رہا ہے. اور اس میں کئی حکمتیں, کئی مصلحتیں ہیں, کئی مصلحتیں ہیں. بھئی ہو سکتا ہے حضرت موسیٰ کہہ دیتے بھئی آپ لوگ ہی تحقیقات کر لو, نہیں فرمایا. اور راست یہ بھی نہیں فرمایا کہ جاؤ اللہ سے پوچھ لو جاؤ, یہ بھی نہیں فرمایا. تو پتہ یہ چلا کہ بندوں اور خدا کے درمیان معاملات کو حل کرنے کے لیے نبی کا وسیلہ ضروری ہے, چاہے معاملہ دنیا کا ہو چاہے آخرت کا ہو, چاہے آخرت کا ہو, اللہ عز و جل درمیان میں نبی کو رکھا کرتا ہے. قوم اللہ کے پاس نہیں جا رہی ہے, راست حضرت موسیٰ کے پاس آ رہی ہے. حضرت موسیٰ سے آ کر عرض کر رہے ہیں موسیٰ اپنے رب سے پوچھو. تو پتہ چلا جو لوگ کہتے اکثر ہم اگر درگاہ پر جاتے ہیں وسیلہ سے دعا کرتے ہیں, ہم وسیلہ یہی کہتے ہیں نا. کوئی بھی آدمی جاہل سے جاہل آدمی بھی یہ نہیں کہتا کہ اے غوث اعظم دستگیر آپ دے دیجئے, نہیں کہتا. اپنا معروضہ ان کے سامنے پیش کرتے ہیں, وہ معروضہ ہمارا اللہ کے دربار میں پیش کرتے ہیں. یہ ہے وسیلہ. اہل سنت والجماعت کا وسیلے کا جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے, اور اس آیت مبارکہ سے, اس واقعے سے صراحتاً وسیلے کا جو ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے وہ ثابت ہوتا ہے. کیا کسی بھی بارگاہ میں آپ جا رہے ہیں, کسی بھی درگاہ پہ گئے, آپ کیا کہتے ہیں, نیک بندوں کا ذکر کرتے ہیں, اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے, حبیب پاک پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے, اور کہتے ہیں بابا شرف الدین صاحب وہاں آپ بارگاہ میں گئے, کہتے ہیں حضرت ہمارا یہ معروضہ ہے, یہ مشکل ہے, یہ مسئلہ ہے, اللہ کے دربار میں ہمارا یہ معروضہ پیش فرمائیے. اب اس آیت کی طرف آ جائیے, سورہ بقرہ ہی یہ اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے. کیا قوم کے اندر ایک آدمی کا قتل ہو گیا, وہ حضرت موسیٰ کے پاس آ کر کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام ہمارا یہ معروضہ اللہ کے دربار میں رکھیے. حضرت موسیٰ یہ نہیں کہہ رہے اللہ سے مانگو نا بھائی, ڈائریکٹ میرے سے کیوں پوچھ رہے ہو. حضرت موسیٰ نے ان کا معروضہ اللہ کے دربار میں رکھا ہے. تو اسی کا نام ہمارے پاس وسیلہ ہے. قرآن کریم سے جو لوگ کہتے ہیں وسیلہ جائز نہیں ہے, وسیلہ لینا شرک ہے, کفر ہے, ان کو پھر حضرت موسیٰ کی ساری قوم کفر شرک میں پڑ جائے گی. اچھا حضرت قوم غلط کری ہوگی, حضرت موسیٰ بھی نہیں روک رہے, یہ نہیں بول رہے ہیں بھائی میرے پاس کہیں کوئی ہے اللہ سے مانگو, اللہ ہے نا سن رہا اللہ تعالیٰ, اللہ تمہارے دلوں کے قریب ہے, جان کے قریب ہے, رگے جان سے قریب ہے, اللہ سے پکارو, اللہ سے مانگو. نہیں فرمایا, ان کا وسیلہ لے جا کر اللہ کی بارگاہ میں رکھا. اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہ نہیں فرمایا اے موسیٰ کیوں آ رہے ہو بیچ میں, ان کا معاملہ ہے, تم اور انہوں میں دونوں دیکھ لیتے ہیں, تمہاری ضرورت نہیں ہے بیچ میں. اللہ نے نہیں فرمایا. اللہ نے حضرت موسیٰ پر ہی وہی نازل فرمایا, اے موسیٰ قوم کو کہو یہ کرو, قوم کو کہو یہ کرو, قوم کو کرو یہ کہو. تو پتہ چلتا ہے کہ وسیلہ مانگنا بھی جائز ہے اور وسیلے کا طریقہ بھی سکھایا جا رہا ہے. قرآن کی اس آیت میں
وسیلے کا طریقہ بھی سکھایا جا رہا ہے. دیکھو جب کوئی مشکل مسئلہ آئے تو اللہ والوں کے دربار میں اپنا معروضہ رکھ کر کہو اے باری تعالیٰ ہمارا اے اللہ کے ولی ہمارا معروضہ اللہ کی بارگاہ میں رکھے. اللہ تعالیٰ اس وسیلے کو قبول بھی فرماتا ہے. بات وسیلے کی آئی ہے تو ضمن میں اور ایک کر دوں. بعض یہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے بغیر وسیلے کے کرے تو اللہ قبول نہیں کرتا. کیا کرتا ہے, اس کے لیے وسیلہ شرط نہیں ہے, مگر وسیلے کے ساتھ کرے تو جلدی قبول ہوتی ہے. اس کی دلیل ہے ہمارے پاس. بغیر وسیلے کے بھی وہ سنتا ہے مگر وسیلے کے ساتھ جلدی قبول ہوتی ہے. بارش نہیں ہو رہی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام, بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, بارش نہیں ہو رہی تھی, لوگ دعائیں کر رہے تھے, ایک ہفتہ گزر گیا, دعائیں کرتے کرتے نہیں قبول ہوئی. آئے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے, صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس بارش نہیں ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. ابھی جمعہ چل رہا ہے, ابھی دعا ختم نہیں ہوئی, بارش کا آغاز ہو گیا. اس قدر بارش ہوئی کہ لوگ ڈوب گئے پانی میں, ڈوبتے ہوئے گئے, کیچڑ پانی میں گئے لوگ واپس. آئندہ جمعہ پلٹ کر آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بارش ہو گئی, پہلے بارش نہیں ہونے کی کمپلین تھی, اب بہت ہونے کی کمپلین. یا رسول اللہ دعا فرمائے, ہمارے مویشی مر رہے ہیں, ہمارے کھیت خراب ہو رہے ہیں, کچھ کریے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر ہی ٹھہرے آپ نے بغیر بلا تشبیہ انگلی مبارک کو اٹھایا اور فرمایا حوالینا ولا علینا, اے باری تعالیٰ بارش ہم پر نہ ہو, ہمارے اطراف کے علاقوں پر یعنی پہاڑیوں پر ہو, سیرابی زمین بھی تر ہو جائے, ہمارا نقصان بھی نہ ہونے پائے. صحابہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی حوالینا ولا علینا کا جیسے سرکل بنایا, اتنے سرکل میں بارش امیڈیٹلی رک گئی. اسی وقت سرکل ایسا بنا, اتنا سرکل میں بارش رک گئی. دوسرا سرکل حبیب پاک نے تھوڑا اور بڑا بنایا, حوالینا ولا علینا, دوسرا بڑا سرکل بنتے اتنی بارش رک گئی. تیسرے میں آپ نے پورے شہر مدینہ کا احاطہ فرمایا, سارے شہر مدینہ میں اسی وقت بارش تھم گئی. صحابہ بھی تھے, صحابہ کون رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہے. اللہ فرما رہا ہے اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی, وہ دعا کر رہے ہیں. جب قبول ہونا ہے تب ہوتی ہے, مگر جب اللہ والے درمیان میں آ جاتے ہیں تو وہ دعائیں فوری قبول ہوتی ہے. فرق یہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام ہیں, آپ اسماعیل حقی علیہ الرحمہ کی تفسیر اٹھا کر کے دیکھ لیں, تفسیر روح البیان, روح المعانی اٹھا کر کے دیکھیں, ابن کثیر کی تفسیر اٹھا کر کے دیکھیں. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام دعا کے لیے اپنی زوجہ سے دور ہو گئے اور توبہ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں, دعا قبول نہیں ہوئی. کتنے سال, روایتوں میں آتا ہے 120 سال تک ان کی دعائیں قبول نہیں ہوئی. توبہ کی اور حضرت حوا سے ملاقات کی, تب امیڈیٹلی انہیں یاد آیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کے وسیلے سے دعا فرمائی, اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان کی دعاؤں کو قبول فرمایا. تو پتہ چلا کہ بغیر وسیلے کے بھی دعا قبول ہوتی ہے, مگر وسیلے کے ساتھ کرو تو جلدی قبول ہوتی ہے. یقیناً آدمی کا اپنا اعمال بھی وسیلہ بنتے ہیں, اعمال بھی وسیلہ ہے. آدمی اگر اچھا عمل, مگر ہمارا کوئی عمل ایسا ہو کہ جو وسیلہ بن سکے. زندگی میں کوئی ایسا عمل رکھنی چاہیے جو کبھی وقت ضرورت ہمارا وسیلہ بن سکے. کوئی ایسا عمل ہونی چاہیے جو خاص ہو, جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا باعث بن سکے. مگر اگر ہمارا اعمال ویسے ہو تب وسیلہ بن سکتا ہے. اگر نہیں ہے اعمال ویسے تو وسیلہ کہاں سے بنیں گے؟ اعمال ہی ویسے نہیں ہے ہمارے. تو لازمی بات ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے نام کا, ان کے اعمال کا, چونکہ وہ قرب خدا میں ہوتے ہیں. آپ جان کر حیرت ہوگی کہ میری ایک جدہ میں رہتے ہوئے ایک بہت بڑے عالم اہل حدیث کے, ان سے میری بات ہوئی, ملاقات رہی. وہ ہم جہاں رہتے تھے اس کے بالکل متصل ایک مسجد تھی, مسجد جعفر طیار, اس میں وہ درس بخاری دینے آتے تھے. تو درس کے بعد ان سے گفتگو ہوئی, وسیلے کے عنوان سے میں نے ان سے گفتگو کی. تو انہوں نے کہا کہ ہم وسیلے کے قائل ہیں. کون؟ اہل حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں, بہت بڑے عالم ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم وسیلے کے قائل ہیں. میں نے کہا پھر فرق کہاں ہے؟ بولے جو حضرات بقید حیات ہیں ان کا وسیلہ جائز ہے, جو دنیا سے گزر جائیں ان کا وسیلہ ہمارے پاس جائز نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ ہم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, ہمارے پاس اس کی بھی دلیل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچی حضرت سیدتنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہا کا جب وصال ہوا, آپ کی قبر مبارک میں گئے, لیٹے اور فرمایا انتی امی بعد امی, اے فاطمہ بنت اسد آپ میری ماں ہے, میری ماں کے گزر جانے کے بعد, یعنی حقیقی ماں کے بعد آپ میری ماں رہی ہیں. اس کے بعد فرمایا اے باری اللہم اغفر لہا, اے اللہ ان کی مغفرت فرما, بجاہ نبیک المصطفیٰ, اپنے نبی محترم کے وسیلے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کر رہے ہیں, بقیر حیات ہیں, ظاہری دنیا میں کہہ رہا ہوں.
ویسے تو آپ کی ہم حیات نبی کے بھی قائل، حیات النبی کے، مگر ظاہری دنیا کی بات کہہ رہا ہوں، اس وقت آپ موجود ہے۔ اور فرمایا والانبیاء المرسلین السابقین الاولین، اور وہ انبیاء کرام جو پہلے گزر چکے ہیں۔ امام احمد نے اپنی مسند میں اس کو نقل فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مغفرت کے لیے اپنا بھی وسیلہ دیا اور اپنے ساتھ ساتھ پہلے کے انبیاء کرام کا بھی وسیلہ دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ انبیاء کرام ہو، اللہ والے ہو، جو دنیا میں بھی ہے تو ان کا وسیلہ جائز ہے، دنیا سے، وہ ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی ان کا وسیلہ جائز ہے۔ تو ایک مختصر سی بات عنوان ابتدا میں آ گئی تھی، اور چونکہ عقائد کے باب میں آج کل ہر طرف بول بالا ہے، ہر کوئی بھٹکانے کے لیے، راستوں سے ہٹانے کے لیے کئی مسائل کر رہے ہیں، تو اس ضمن میں بات اپنی عرض کر دیا۔ حضرت آدم کی بات ہے، حضرت آدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے وسیلہ لیے، ادھر وسیلہ ہو گیا، اور پھر دنیا ختم ہو جائے گی تو شفاعت کا جب دور آئے گا، وقت آئے گا، اس وقت بھی حبیب پاک کا وسیلہ لیا جائے گا، یعنی پہلے بھی وسیلہ ہے، بعد میں بھی وسیلہ ہے۔ اب درمیان میں کیسے نہیں ہو سکتی؟ کوئی چیز پہلے بھی جائز ہے، بعد میں بھی جائز ہے، کوئی کہے دنیا میں جائز نہیں ہے تو عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ ایک چیز ہے جو پہلے جائز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جائز ہے، دنیا میں تشریف لانے سے پہلے، قیامت میں بھی جائز ہے، اسی پر سب کا تکیہ ہے، انبیاء بھی ہے تو اسی پر تکیہ ہے، درمیان میں کیسے حرام اور ناجائز اور شرک کیسے ہو جا سکتا ہے؟ عقل میں آنے، سوچنے والی بات ہے۔ وسیلہ ادھر بھی جائز، ادھر بھی جائز، درمیان میں نہیں ہے، کہتے درمیان میں نہیں ہے۔ اور کل قیامت کا جو وسیلہ ہے اس پر کسی کو اعتراض بھی نہیں ہوگا، تو مطلب یہ ہے کہ وہ عقیدہ ہی حقیقی عقیدہ ہے، وسیلہ لینے والا عقیدہ ہی حقیقی عقیدہ ہے، جو درمیان میں آئے ہوئے باتیں ہیں وہ درمیان کی باتیں ہیں، حقیقی عقیدہ تو ابتدا سے انتہا تک یہی رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم آئی اور آ کر کہنے لگے کہ بھئی ہمارے لیے اللہ کے دربار میں یہ معروضہ رکھیے کہ یہ پتہ چلے کہ قاتل کون ہیں۔ اب اس پر یہاں سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ، اور حبیب پاک یاد کیجئے وہ وقت کو جب حضرت موسیٰ نے کہا تھا لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، یعنی قوم لام یہاں تبعیض کے لیے آیا ہے، پوری قوم نہیں، بعض لوگ، ان میں کے بعض لوگ جو یہ مسئلہ لے کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے فرمایا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا تو راز دینی چاہیے نا، نہیں، وہاں بھی اللہ تعالیٰ حکم دینے کے لیے بھی وسیلہ حضرت موسیٰ کو رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے کوئی وسیلے کی، وہ وسیلے کی ضرورت اس کو نہیں ہے، اس کے باوجود وہ وسیلہ اختیار کر رہا ہے حضرت موسیٰ کی شکل میں۔ تو ہمیں یہ تاکید کی جا رہی ہے، یہ بتلایا جا رہا ہے جب تم مجھ تک آؤ تو بھی تم درمیان میں وسیلہ رکھ کر کے پہنچا کرو۔ ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا، کہ تم ذبح کرو، بقرہ، ایک گائے کو، ایک گائے، بقرہ کامن ناؤن ہے، نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے، کوئی بھی گائے ہو سکتی ہے، ایک گائے کو ذبح کرو۔ اور ذبح کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں؟ جو آڑا کاٹا جائے، اس کا گلا جو آڑا، جو جانوروں کا آڑا کٹتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں ذبح عربی زبان میں، اور لامبا جس کا کاٹا جاتا ہے اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں نہر۔ جیسے تو پتہ چلا کہ کچھ جانور ایسے ہیں جن کا گلا آڑا کاٹا جاتا ہے، کچھ جانور وہ ہیں جن کا گلا کھڑا کاٹا جاتا ہے۔ ذبح کرنے کے طریقہ، جیسے کہ اونٹ ہے، اونٹ کو آڑا نہیں کاٹا جاتا، اس کو لمبا کاٹا جاتا ہے، اس کو جو مارک، اس کو جو ذبح کرنے کا طریقہ کار ہے وہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو ذبح میں ورٹیکلی جو کٹتا ہے وہ ہے، اور آپ کے نہر میں کھڑے جو جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے اس کا ذکر ہوتا ہے، ذکر ہو رہا ہے۔ تو فرمایا ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ذبح کرو کوئی ایک گائے کو، کوئی بھی گائے لو، اللہ کا حکم عام تھا، کوئی ایک گائے لو، کٹ کرو۔ بھئی اب سوچنے والی بات ہے، بھئی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھئی ہم پوچھ رہے ہیں اللہ سے کہ بھئی باری تعالیٰ ہمیں قاتل کون ہے بتا، نہیں ایک گائے لو، گائے لے کر ذبح کرو۔ کہہ دیا گیا، پہلے کہہ دیا گیا گائے لو، گائے لے کر ذبح کرو، اس کا کوئی خاص پارٹ یعنی زبان یا دم وغیرہ مردے کو لگاؤ، مردہ زندہ ہوگا اور بتلائے گا کہ کون اس کا قاتل ہے، یہ کہہ دیا گیا شروع میں۔ اب یہاں پر مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ نے بقرہ ہی کیوں کہا؟ کوئی اور بھی بات ہو سکتی تھی نا، کوئی اور جانور بھی ہو سکتا تھا، کوئی اور طریقہ بھی ہو سکتا تھا۔ تو اس کو آپ کو تھوڑا سا فلیش بیک میں جانا پڑے گا
اس قوم موسیٰ علیہ السلام نے، جب موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے تشریف لے گئے تھے کوہ طور پر، تو اس قوم نے بچھڑے کی پرستش کی تھی، عبادت میں پڑ گئے تھے. تو کہیں نہ کہیں ان کے دلوں میں گائے کی تھوڑی سی مقدس ہونا یا اس کی کوئی مقدس جانور ہے، ایک قسم کا ادب اور تعظیم باقی تھی. اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ وہ تعظیم کو ختم کرایا جائے، ان کے دلوں سے ساری چیزوں کو دور کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اللہ عز و جل کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا. اور ایک خاص بات بتاتا ہوں میں آپ، جس چیز سے آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے یا جس چیز سے مسئلہ کا آغاز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اختتام بھی اسی کے ذریعے سے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے. آپ کو جس چیز سے تکلیف پہنچتی ہے نا، تکلیف سے نکلنے کا راستہ بھی وہی چیز بناتا ہے اللہ تعالیٰ. حضرت یوسف علیہ السلام ہے، یعقوب علیہ السلام کی بینائی گئی روتے روتے. کیوں گئی؟ بیٹے کی جدائی میں. کب شروع ہوا یہ؟ جب ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیص لا کر وجاءوا اباہم عشاء یبکون، رات کے وقت روتے ہوئے اور آ کر کہنے لگے ابا جان یوسف کو جو ہے انا ذهبنا وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب، ہم کھیل میں مشغول تھے کہ ایک بھیڑیا آیا، وولف آیا اور آ کر کے حضرت یوسف کو کھا گیا. ثبوت کے طور پہ وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب، ان کے قمیص پر، کرتے پر، شرٹ پر جھوٹا خون لگا کر لائے تھے. لا کر بولے یوسف، یعقوب دیکھیے یہ حضرت یوسف تھے، یعقوب تھے، وہ نبی ہے، سمجھ گئے کیا کیسے کیسے ہو سکتا، قمیص پر ایک اسکریچ بھی نہیں ہے، ایک جگہ سے بھی نہیں پھٹا، مگر خون بھی ہے اس کے اوپر. ایسا تو کوئی جانور نہیں ہے دنیا میں کہ بھئی اس کو مارنے سے پہلے انسان کو بھئی تم قمیص اتار کر بازو رکھ دو، میں تم کو کھانے جا رہا ہوں. قمیص بازو رکھ کے کھا لیا، کھا کے پھر تھوڑا خون لے کے چھینٹے ڈال دیا، سوچنے والی بات ہے. مگر حضرت یعقوب علیہ السلام کے غم کا، حزن کا آغاز قمیص سے ہوا تھا. یہ اہم بات بتانا چاہ رہا ہوں میں، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کیسے دروازے بناتا ہے مشکلات کو آسان کرنے کے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیماری کا، بینائی کے جانے کا، غم کا، حزن کا آغاز قمیص سے ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کے غم کا، دکھ کا، درد کا، بینائی کا علاج بھی قمیص کے ذریعے سے کیا. اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا، میرا قمیص لے جاؤ، لے جا کر میرے بابا کی آنکھوں پر ڈالو، روشنی لوٹ آئے گی. تو پتہ کیا چلا، جس چیز سے ہمیں تکلیف کا آغاز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسی چیز کے ذریعے سے تکلیف سے دور بھی کرتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، والدہ پریشان ہوئی بیٹے کے بارے میں، ارے بھائی بیٹے کو کیا کروں میں، فرعون مار دے رہا ہے اس کی قوم. پانی میں ڈال دیے بیٹے کو، لازمی بات ہے، ماں ہے، پانی میں ڈال دی، تکلیف تو ہوگی، بے چین ہے، بے قرار ہے، بیٹے کو کیا ہوگا، کیسے ہوگا. مگر اللہ تعالیٰ نے کس کی وجہ سے ڈالی؟ فرعون کی وجہ سے. کیمے پانی میں ڈالی. اللہ تعالیٰ نے ان کے دکھ کا مداوع کیسے کیا؟ فرعون کو بھی اسی پانی میں ڈبا کر کے ختم کیا، اسی پانی میں ڈبا کر کے اللہ تعالیٰ نے ختم کیا. قوم موسیٰ نے بچھڑے کی پرستش کی وجہ سے اللہ سے دور ہوئے، اللہ نے اپنا قرب عطا کرنے کے لیے ان کو بچھڑے کو ذبح کرنے کا حکم دیا. یہ ہے آدمی جس سے تکلیف پہنچتی ہے اسی سے اللہ تعالیٰ اس کی نجات کا اور آسانی کا ذریعہ اور سبب بنایا کرتا ہے. تو قوم نے چونکہ بچھڑے کی پرستش کی تھی، ان کے دلوں سے اس کی محبت کو مکمل طور پر دور کرنے کے لیے کہا ان تذبحوا بقرہ، کہ تم جو ہے ایک گائے کو ذبح کرو. امتحان ہے دراصل، یہ قوم کو آزمایا جا رہا ہے کہ وہ، اچھا جب یہ کہا گیا ایک جانور ذبح کرو تو ان کے ذہن میں کیا گیا؟ جانور ذبح کرنا ہے تو یہ جانور لاجیکلی سوچنے لگے، دماغ لگانے لگے، ایسے کیسے ہوگا، جانور ذبح کرے تو کیسے ہوگا، کیا ہوگا، اس کا مردے کے ساتھ کیا تعلق ہے. اچھا ایک بات آپ یہ بھی غور کریں، کوئی چیز زندہ ہے تو زندے سے مردہ زندہ ہو رہا ہے تو سمجھ میں آ سکتی ہے بات. کوئی چیز زندہ ہے، انسان، ڈاکٹر زندہ ہے، ٹھیک ہے، مردہ مر رہا تھا یا پھر اس کی سانس نکل گئی تو تھوڑا کوشش وغیرہ کر پمپنگ کرے تو پھر سے جو ہے سانس پلٹ آئی، ہم دیکھتے ہیں. ایک مردہ ڈاکٹر پڑا ہوا ہے، دوسرا بازو اور ایک مردہ پڑا ہوا ہے، مردے کا علاج کیسے کرے گا، مردے کو کیسے زندہ کرے گا؟ سوچنے والی. اللہ فرما رہا ہے تم لوگ یہ مت دیکھو کہ کیا چیز ہے، مردہ ہے، مت دیکھو. اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے زندگی عطا فرماتا ہے. وہ چاہے تو مردوں سے زندگی عطا فرما دے. جانور مر رہا ہے، گائے مر گئی، بھئی زندہ ہے تو دو سینگ ماری تو اچھل کے بیٹھ گیا، اچھل کے اٹھ کے بیٹھ گیا، سمجھ میں آ سکتی ہے بات. بھئی گائے بیٹھ گئی، اس کے اوپر ایک دم سانس پلٹ کے آ گئی، ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آ سکتا ہے. مگر نہیں،
وہ جانور کو بھی ذبح کر دو، اس مردے سے ہم زندگی عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز عجب نہیں ہے، کوئی چیز عجب نہیں ہے، زندوں سے بھی زندگی دیتا ہے، مردوں سے بھی زندگی عطا فرماتا ہے۔ فرمایا ان تذبحوا بقرہ، ٹھیک ہے ایک مردہ جانور لو، لے کر ذبح کر۔ اب ان کے ذہن میں دماغ چلنے لگا، ارے بھائی مردے سے کیسا زندہ کریں گے، جانور سے کیسا زندہ ہوگا، ٹھٹا مذاق کر۔ قالوا، وہ کہنے لگے اتتخذنا ہزوا، اے موسیٰ کیا تم ہمارے ساتھ ٹھٹا مذاق کر رہے ہو، مذاق کر رہے ہو، یہ مذاق والی بات ہے، ہم اتنے سیریس اس مسئلے میں آ کر آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ سے مشورہ لے رہے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ ٹھٹا مذاق کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ یہ چلا کہ ہر معاملے میں ہنسی مذاق نہیں چلتا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ قول کو، یہ بات کو بھی انہوں نے ہنسی مذاق میں لے لیا، یہ سمجھتے ہوئے کہ بھئی ہاں یہ کیا کون سی بات ہوئی، یہ کون سی بات ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، انبیاء کرام ہوتے ہیں، ان کی باتوں کو ہنسی مذاق میں نہیں، سیریس لینی چاہیے۔ ہمارے پاس آج کل عام ہو گئی بات، کوئی ان سی بھی بات کو ہم لوگ ہنسی مذاق میں لے لے رہے ہیں، چھچورا پنا، ہاں ٹھیک ہے بھائی، مسخرے پنے میں اڑا دے رہے ہیں باتوں کو، نہیں ٹھیک ہے، اسلام نے اجازت دی ہے جہاں پر مزاح کرنے کا بھی حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بھائی اگر ٹھٹا مذاق کرنا غلط ہے تو پھر یہی لفظ اللہ تعالیٰ پچھلے ذکر فرمائے، اللہ یستہزئ بہم، وہ اللہ کے ساتھ ٹھٹا مذاق کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، انما نحن مستہزئون، دوسرے رکوع میں پڑھ کر آئے، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، ان کا مذاق اڑا رہے تھے، ٹھٹا مذاق کر رہے تھے۔ اللہ فرما رہا ہے اسی الفاظ کا، اللہ یستہزئ بہم، ان کے ٹھٹا مذاق کا اللہ تعالیٰ بہترین جواب دیتا ہے۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استہزاء کا لفظ آیا، حضون کا لفظ یہاں پر بھی آیا، مگر چونکہ ان کا مقصد نبی کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام گھٹانا تھا، مذاق اڑانا تھا، مذاق اڑانا تھا، اس وجہ سے اس کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے۔ ہمیں بعض وقت ہوتا ہے کوئی علماء کرام کی بات کوئی ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ ہمیں سمجھ میں نہ آئے، وہ کوئی بات سمجھانے کے لیے کسی اور طریقے سے کہہ دے، ہم لوگ اس کا مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں، نہیں یہ نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بیان کرنے کا انداز کسی کا، بولنے کا انداز الگ ہو، مگر چونکہ وہ بات کر رہے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب بندوں کا مذاق اڑانا پسند نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنے اس کے محبوب بندوں کا مذاق اڑاتا ہے یا اس کے ساتھ جو ہے ٹھٹا مذاق کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں آتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے قال اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، میں کوئی ٹھٹا مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں تو نہ جاننے والوں میں سے ہوں، جاننے والا تو اللہ ہے، اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔ اللہ کے جاہلین سے مراد ان اکون من الجاہلین، اگر میں ایسا کروں گا تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، نہ جاننے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ انبیاء کرام اللہ والے جو ہوتے ہیں، جو باتیں آپ تک پہنچاتے ہیں، کئی مرتبہ ہوتا ہمارے ساتھ بھی کہ بھئی کوئی چیز ہمیں کوئی پڑھنے میں مل جاتی، نادر رہتی، تھوڑا الگ رہتی، سمجھ میں نہیں آتی، ارے یہ کیسا ہو سکتا، وہ کیسا ہو سکتا، یہ سوچنے کی بجائے ٹھیک ہے اگر آپ کو نہ ماننا ہے نہ مانیں، مگر اس کا ہنسی مذاق نہ اڑایا جائے۔ ہنسی مذاق اڑانا ہر چیز میں مناسب نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ ہنسنے والے پسند نہیں ہیں۔ ہمارے پاس تو ایسا ہو گیا، لافٹر چینلز بن گئے ہیں، لافنگ باضابطہ شوز ہو رہے ہیں، کیا بولتے خالی ہنسنا ہنسانا کہتے ہیں، نہیں، اللہ کو کیا پسند ہے، فَلْيَبْكُوا كَثِيرًا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، کم ہنسنے والے زیادہ رونے والے اللہ کو پسند ہے۔ ٹھیک ہے ہنسی مذاق مزاح ہے تو کچھ وقت کے لیے اچھا ہے، ہونی چاہیے، مگر ہر وقت ہنسی مذاق اچھا نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو رونے والے بندے، گڑ گڑانے والے بندے، اس کے دربار میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ جانے والے بندے پسند ہے۔ کئی بعض مواقعوں پر ملتا ہے، ایک خاتون آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس، ضعیف عورت آئی، آ کر پوچھنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور میرے شوہر جنت میں جائیں گے کیا؟ آپ نے فرمایا نہیں جائیں گے۔ وہ روتی ہوئی واپس چلے گئی گھر کو، جا کر زار و خطار رونے لگی، تو شوہر نے پوچھا کیا ہوا؟ بولے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ وہ فوری دوڑے دوڑے آئے، ہم لوگ آ رہتے تو ارے وہ کیسا، ہم اللہ کا معاملہ ہے، ہمارا معاملہ ہے، ہم لوگ ایک اس کو دوسرے انداز میں پیش کرتے۔ وہ دوڑے دوڑے حبیب پاک کی بارگاہ میں آئے، یعنی جنت پانے کا راستہ بھی دیکھ رہے ہیں تو حبیب کے دربار سے دیکھ رہے ہیں، حبیب پاک کے دربار میں آ کر جنت کا راستہ پوچھ رہے ہیں۔ تو بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا فرمایا؟ بولے ہاں۔ بولے یہ خاتون بڑی زار و خطار رو رہی ہے، مسلسل رو رہی ہے کہ جنت میں نہیں جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا کہ ہاں آپ نے کہا؟ بولے ہاں میں نے کہا ہے۔ پھر آپ نے یہ فرمایا ساتھ میں نے یہ نہیں کہا کہ
یہ خاتون نہیں جائے گی، اس عمر میں نہیں جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کو جوان کر کے ان کی عمر کو گھٹا کر کے جوانی کے عالم میں ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ وہ جیسے ہی سنی بے تحاشا ہنسنے لگ گئی، خوش ہو گئی وہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاح بھی ایسا ہوتا، مزاح جائز ہے مگر اس میں جھوٹ نہیں ہونا، جھوٹ بول رہے ہیں آپ، ہنسانے کے لیے خالی جھوٹ بول رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص پر اللہ کی لعنت ہے کہ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولا کرے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو ایسی چیز ہے اگر کوئی حقیقت پر مبنی اگر کوئی بات ہو جس سے مزاح ہو سکتا ہے، جس سے ہنسی آ سکتی ہے، تو ہونا چاہیے۔ ہنسی مزاح اسلام نے جائز قرار دیا ہے، ایک دم خشک بھی نہیں رہنا، ایسا خشک کہ بھئی لوگاں دیکھے تو ڈر جا رہی ہے، بعض سے صورت بھی دیکھے تو ڈر ہونے لگ رہا، ایسے آنکھاں نکال کے ڈرا کے نہ بچے قریب آ رہے ہیں نہ بڑے چاہ رہے ہیں، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے دولت قدے یعنی گھر واپس ہوتے تو ازواج مطہرات آپ کو دیکھ کر کے خوش ہو جایا کرتے۔ ایک مرتبہ دستر پر بیٹھے ہوئے ہیں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، صحابہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، سارے لوگ کھجور کھا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھانے لگے، گٹلی سب اپنے اپنے سامنے رکھنے لگے، دستر بچھا ہوا ہے، دستر کھانا وہی ہوتا تھا، ہمارے ویسا نہیں 10 قسم کی ڈشز لگے ہوئے، نہیں، غذا وہی ہوتی تھی ان کے پاس کھانے کی، تو کھجور کھانے لگے، دستر بچھا ہوا ہے، کھجور کھا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں، سب سامنے رکھ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں، صحابہ کرام کی ساری گٹلیوں کو جمع کر کے حضرت علی کے سامنے رکھ دی، حضرت علی کے سامنے جمع فرما دیے سارے گٹلیاں۔ اب صحابہ کرام ہنسنے لگے، صحابہ کرام مسکرانے لگے، کوئی غلط بات نہیں ہو رہی ہے، ساری باتیں اچھی ہو رہی ہیں، تو صحابہ کرام مسکرانے لگے، ہنسنے لگے سارے۔ تو جب پورے کھا لیے اتنے سارے گٹلیاں، اب لازمی بات ہے اتنے پورے دستر پہ کی گٹلیاں ایک جگہ ہے، اکثر ہمارے پاس بھی ہوتے ہیں، ہم لوگ ہڈیاں کھا کے ایک جگہ دوست کے سامنے جمع کر دیتے، ایک اس کے ساتھ مزاح کے لیے، ستانے کے لیے بس، بلا تشبیہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جمع فرما دیا، حضرت علی مشغول ہے کھانے میں، مکمل ہو گیا جب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، علی اتنے سارے کھجور کھا لیے تم، اتنے زیادہ کھا لیے کھجور؟ تو فرمانے لگے مسکراتے ہوئے، یا رسول اللہ جی ہاں میں زیادہ کھا لیا، مگر ایک مسئلہ یہ ہے کہ میں کھایا کھجور، کم سے کم گٹلی تو چھوڑ دیا، آپ سارے حضرات جو ہے کھجور بھی کھا لیے ساتھ میں گٹلی بھی کھا لیا۔ تو سارے حضرات بے تحاشا ہنسنے لگے، مسکرانے لگے، محفل جو ہے رنگ ماحول بدل گیا۔ تو اس قسم کا اگر کوئی مزاح ہے تو اسلام میں جائز ہے، مگر اس میں اب دیکھیں آپ، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اس میں کوئی کسی پہ طنز نہیں ہے، کسی کی دل آزاری نہیں ہو رہی، کسی کو ٹانٹ نہیں ہے، تانا نہیں ہے، ایسی کوئی بات ہے تو اسلام اس کو جائز قرار دیتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا، انہوں نے پوچھا کہ آپ ہمارے ساتھ ٹھٹا مذاق کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ٹھٹا مذاق کرنا انبیاء کرام کے شان کے خلاف ہے، وہ ایسا کام نہیں کرتے، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اگر ایسا کروں گا تو میں جاہلوں میں سے یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤں گا، لا علمی والا بن جاؤں گا۔ تو بولے ٹھیک ہے، اللہ نے گائے کہا نا تو ہمارے کچھ مسئلے ہیں، اللہ نے کہہ دیا تھا جو کرنا ہے کر دو، ہو گئی تھی بات، نہیں اب اس کے اندر سوال پیدا ہوا، شک آیا، ارے بھئی ایسا بول رہے نا، صحیح ہے کیا، دیکھیں گے چلو۔ تو اسی لیے فرمایا گیا جب کوئی مسئلہ کوئی بات ہمیں پتہ چلے کہ کر لو، اتنے میں کر لینا، اپنی جان بچانا ہے، نہیں ایسا نہیں ویسا، یہ کیسا ہے وہ کیسا ہے، اس کی اور ڈیٹیل میں گئے تو ہمارے لیے مشکلات پڑ جاتی۔ ایک صحابی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر پوچھے، یا رسول اللہ حج ہر سال فرض ہے کیا؟ حج ہر سال فرض ہے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ادھر تھے، چہرہ پھیر لیے اس طرف، تو وہ صحابی سمجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنے ہوں گے، وہ ادھر سے اٹھ کر ادھر آئے، اگر پوچھے یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش، ادھر نظر پھیر لیے، وہ پھر اٹھ کے ادھر آئے، آ کر پھر وہی سوال کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خفگی کا یعنی ناراضگی کا اظہار فرمائے اور کہنے لگے کہ لا، تم مجھ سے ایسے سوال بار بار مت کیا کرو جبکہ قرآن اتر رہا ہے، اگر تم یہ پوچھیں گے، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تمہارے اوپر ہر ایک کے اوپر ہر سال فرض ہو جاتا حج، مالدار پر زندگی میں ایک بار ہے، پیسہ والے پر پوری زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، ایک بار پوری زندگی میں۔ سرکار فرمائے اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا، تو مطلب یہ کہ حبیب پاک کو یہ اختیار ہے کہ اگر کوئی چیز فرض کرنا چاہے تو فرض کر سکتے ہیں، کوئی چیز کو معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتے ہیں، حبیب پاک کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے۔ اور ہمارے پاس آج کل ایک اور نیا ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ عمرہ کر رہے ہیں ہم لوگ مگر حج نہیں کر رہے ہیں، عمرے جا رہے ہیں 3 4 مرتبہ عمرے کے لیے چلے جا رہے ہیں مگر حج نہیں کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ حج فرض ہے، عمرہ سنت ہے۔
عمرہ سنت ہے، اگر آپ نہیں کرے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے عمرہ نہیں کرے تو، مگر حج نہیں کرے استطاعت رکھتے ہوئے تو کل اللہ کے دربار میں پوچھ ہے۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں تک فرمایا اگر کوئی استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہ کرے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ اس قدر سخت وعید حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ احناف کے پاس ایک مسئلہ اور ایک ہے، کیا اگر کوئی آدمی پہلی مرتبہ عمرہ کعبے کو دیکھ لے تو اس کے اوپر حج فرض ہو گیا، اب زندگی میں اس کے اوپر لازم ہے، اگر اس کے بعد استطاعت نہیں بھی ہے تو استطاعت کو جمع کر کر کے حج کرنا پڑے گا اس کو۔ بھئی آپ ایک مرتبہ کعبہ دیکھ کر آ گئے، دو دو تین تین عمرہ کرنے کی بجائے ایک مکمل حج کر لئیے آپ، حج فرض ہے، حج فرض ہے، آدمی اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ تو عمرے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کرنا ہے، بہتر ہے، یقیناً باعث برکت ہے، یقیناً جانی چاہیے، بہت اچھی بات ہے، مگر عمرے سے زیادہ اہم چیز ہے حج۔ تو بہرحال میں تھوڑا سا دوسری طرف چلے گیا ہوں۔ تو آپ اللہ تعالیٰ حبیب پاک نے جب منع فرمایا تو اسی وقت قرآن کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ایسے سوال مت کرو جو تم سے چھپائے رکھے ہیں، اب تم بار بار پوچھو گے تو تمہارے لیے تکلیف کا باعث بن جائے گا۔ عفا اللہ عنہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے لیے درگزر کر دیا ہے۔ اب اور کب؟ حین ینزل القرآن، جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہے، ایسے وقت وہ سوالات مت کرو کہ تمہارے لیے مشکلات کا باعث بن جائے۔ تو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو بنو اسرائیل کو کہا تھا کہ کوئی ایک گائے لو لے کر کے ذبح کرو، مگر انہوں نے اپنی ضد پر آ کر بار بار سوالات کرنے لگے، مختلف سوالات کیے، اس کی وجہ سے ان کے لیے اور مشکلات بڑھنے لگی۔ قالوا، وہ کہنے لگے، انہوں نے کہا، کس کو؟ حضرت موسیٰ کو کہہ رہے ہیں قوم، ادعو لنا، ہمارے لیے پوچھئے، دعا کیجئے، مطلب اللہ کے دربار میں جا کر ہمارے لیے دعا کیجئے، ہمارے لیے یہ مسئلہ لے آئیے، لنا ہمارے لیے کریے۔ تو مطلب وہ جو میں نے ابتدا میں جو وسیلے کی بات کی تھی اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، ادعو لنا، ہمارے لیے یہ دعا کر کر لائیے اپنے رب سے، ربک، آپ کے رب سے۔ اللہ تعالیٰ نے رب ہونے کا کئی مقامات پر ذکر فرمایا قرآن کریم میں، کہیں فرمایا ربکم کہا، کبھی رب العالمین کہا، کبھی ربک فرمایا۔ رب العالمین میں ساری لوگوں کے لیے مہربان ہونا ہے، ربکم میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اظہار ہو رہا ہے، مگر جب بھی انبیاء کرام کے ساتھ خاص رب کا ہوتا ہے تو ان حضرات کی اللہ کے دربار میں جو مقام و مرتبہ ہے اور ان کا جو اللہ سے جو تعلق ہے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ تو یہ تیسرے درجے کا رب کا فرمایا کہ آپ کے رب سے پوچھئے، حالانکہ رب تو سب کا ہی ہے، مطلب وہ کہہ رہے ہیں اے موسیٰ علیہ السلام رب تو ہمارا ہے ہی، مگر آپ کے ساتھ جو اس کا خاص تعلق ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہے، آپ کا آپ کے رب کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ہمارے رب کے ساتھ نہیں ہے، آپ کا جو مقام ہے وہ بلند ہے، ہمارا وہ مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ ادعو لنا ربک، آپ کے رب سے پوچھ کر آئیے، یبین لنا، کہ وہ ہمیں بیان کر دے ہمارے لیے، ما ہی، کہ وہ جانور کیسا ہو، وہ گائے کیسی ہو، کہ بھئی کس ٹائپ کی ہو، یعنی بوڑھی ہو، جوان ہو، باکرہ ہو، یعنی جو اب تک بچہ نہیں دی ہوئی گائے ہے، جوان ہو یا بوڑھی، کس قسم کی گائے ہو، ہم کو اللہ تعالیٰ بتلا دے تو ہم جو ہے ضرور اس کو کرنے لگیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں پوچھا ہے، باری تعالیٰ قوم یہ پوچھ رہی، بولے ٹھیک ہے، ہم تو نہیں بولے تھے، ہم نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ یہ خاص یہ ایج کی بوڑھی جوان کوئی گائے لو، ہم نے نہیں کہا تھا، ہم نے تو ایک گائے کہہ دیا تھا، لے لیتے تو ہو جاتا تھا۔ قالا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہو یقول، بے شک وہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہا، کہ وہ گائے، بقرتن، ایسی گائے ہو، لا فارض ولا بکر، نہ تو زیادہ بوڑھی ہو نہ تو زیادہ چھوٹی ہو، عوان بین ذالک، ان دونوں کے درمیان والی ہو، یعنی ایک دم بوڑھی بھی نہیں رہنا کہ جو ہے لاغر پڑی ہوئی ہے، مردہ ہے، ایک دم چھوٹی بچہ بھی نہیں رہنا، ایک دم چھوٹی بھی نہیں رہنا گائے، بولے ان دونوں کے درمیان میں رہنا۔ ایج، اب ایج فکس ہوئی، پہلی آیت میں پہلا کنڈیشن ایج کا ہو گیا، کیسی رہنا؟ اوانم بین ذالک ففعلوا ما تؤمرون۔ حضرت موسیٰ ابھی بھی کہہ رہے ہیں دیکھو وہ کر لو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، ابھی بھی چانس ہے، ابھی ایک ہی کنڈیشن لگا ہے، ففعلوا، تو کر گزرو، ما تؤمرون، جس کا کہ تمہیں حکم دیا گیا۔ ابھی بھی نہیں رکے لوگ، یہاں بنو اسرائیل کے جو لوگ تھے جو سوال کرنے، ابھی بھی نہیں رکے۔ قالوا، وہ کہنے لگے، ادعو لنا ربک یبین لنا، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے ہمارے لیے،
اور پوچھئے وہ ہمیں بیان کرے ما لونہا کہ اس کا رنگ کیسا ہو، اس کا کلر کیسا ہو۔ اللہ نے تو نہ رنگ بولا تھا، نہ ایج بولا تھا، نہ ٹائپ بولا تھا، بقرہ کہا تھا، کامن ناؤن تھا، کامن ناؤن نکیرہ تھا، کوئی ایک گائے، کوئی بھی پکڑتے ذبح کر لیتے بچ جاتے۔ تو بتلایا جا رہا ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکام ہیں بغیر کوئی چوں چرا کرے کے، بغیر اس میں اور کرے دے کے اس پر عمل کر لو، اس میں نجات ہے، اس میں نجات ہے۔ جتنے سوالات زیادہ ہوں گے اتنے مسائل الجھتے جائیں گے، اتنے مسائل الجھتے جائیں گے۔ تو اس میں بھلائی اس میں ہے کہ جو حکم دیا جا رہا ہے، جیسا حکم ہے منوان کر لینا، اس میں بچاؤ ہے۔ اگر وہ بقرہ پوچھ لے کہ بقرہ کر دیتے تو یہ سارے کنڈیشنز نہیں ہوتے تھے، سارے کنڈیشنز نہیں رہتے تھے۔ اب جب انہوں نے کنڈیشنز پوچھ لیا تو اب وہ بقرہ جو کامن کاؤ تھی وہ گئی، اب یہ فیچرز کے ساتھ آنا ضروری ہو جائے گا کیونکہ اللہ کا حکم بن گیا ہے۔ پوچھنے لگے ما لونہا، اس کا رنگ کیسا ہو، وہ دکھنے میں کیسی دکھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالا، حضرت موسیٰ نے کہا انہو یقول، وہ اللہ فرماتا ہے انہا بقرۃ صفراء، پیلے رنگ کی ہو، یلو، صفرا اس کو بھی کہتے ہیں، صفرن جو ہے آپ کو جو یرقان ہو جاتا ہے، یرقان جو کہتے ہیں ہم، جانڈس جس کو کہتے ہیں، اس کو بھی صفراؤن، صفروی جو طبیعت ہو جاتی ہے، یعنی یلوئش ہو جاتا آدمی، پلساہٹ آ جاتی ہے، اسی لیے اس کو بھی کہا جاتا ہے صفراؤن، پیلا رنگ ہو، پیلے رنگ کی ہو۔ فاقع لونہا تسر الناظرین، اور رنگ اس کا کیسا رہنا، ایک دم زیادہ پیلی بھی نہیں رہنا، دیکھنے والوں کی آنکھوں کو سکون ملنا۔ رنگ پیلا، یلو رنگ ایسا ہو۔ اکثر ایک مرتبہ ایک صاحب ہے وہ مدینہ پاک میں اکثر لوگوں کو ستایا کرتے، ایک مرتبہ جو ہے حضرت پیلا امامہ باندھے ہوئے تھے، تو ہمارے کون مبشر صاحب وغیرہ کوئی تھے ساتھ میں، وہ بابا کو جو ہے نالین پہنا رہے، تو وہ آگے آ کے پکڑ لیا، پکڑ کے پوچھنے لگے کیوں پہنا رہے ہیں پیر، جوتا کیوں پہنا رہے ہیں، وہ کیوں کر رہے ہیں، یہ رنگ کہاں پر ہے؟ میں نے کہا قرآن میں ہے نا، ما لونہا بقرۃ صفراء، پیلا رنگ۔ نہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہنے کیا؟ میں بولا وہ بھی حدیث بتا سکتا ہوں میں آپ کو، مگر آپ قرآن کو تو مانو، آپ حدیث میں حدیث بول کے اتنا آگے چلے گئے، قرآن کو بھی بازو روک دے رہے ہیں آپ لوگ۔ قرآن پہلے ہے نا، قرآن اللہ کا کلام ہے، حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، سب سے افضل کلام قرآن۔ نہیں بخاری میں بولا بخاری کی بات نہیں کر رہا ہوں میں بخاری سے اوپر کے درجے کی بات کر رہا ہوں آپ کو پہلے۔ تسر الناظرین، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ دیکھنے والوں کی آنکھوں کو سرور پہنچاتا ہے، سرور، آنکھ سرور اردو میں بھی آتا ہے، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے، دیکھنے والوں کو اچھا لگے، وہ رنگ ہے صفرا۔ اس میں فرق کیا ہے آپ کو، مسئلہ کیا ہے؟ قرآن میں ہے نا۔ تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ وارضاہ سے ایک روایت بھی منقول ہے اس ضمن میں، فرمایا اگر کوئی آدمی کو زیادہ رنج اور غم اور پریشانیاں ہے تو وہ یلو رنگ کو دیکھا کرے۔ یلو رنگ، پیلا رنگ آدمی کی غم اور مصیبت کو دور کرتا ہے، اور آدمی اگر کہیں پر اسباب میسر نہیں آ رہے ہیں کسی کام کے، تو اس کے لیے فرمایا گیا کہ وہ ہرے رنگ کو استعمال کرے۔ کیوں؟ ہرا رنگ زندگی، ظاہری زندگی بھی بخشنے والا رنگ ہے، باطنی زندگی بھی بخشنے والا رنگ ہے۔ کیوں؟ گنبد خضرا کا جو رنگ ہے، گنبد خضرا جو روحوں کی، قلب کی کو جلا بخشنے والا اور زندگی عطا فرمانے والا ہے، اور ظاہری زندگی پتے ہرے، ترکاریاں، ساری چیزیں ہری ہے، ہریالی ہے۔ کیا؟ یہ دیکھنے سے آدمی کی آنکھوں کی بینائی بڑھتی ہے۔ آپ کو اگر کوئی آشوب چشم ہو جائے یا کوئی آپ کو آنکھوں کا کوئی مسئلہ آ جائے، کوئی آپ جا کر آئی اسپیشلسٹ کو بتائیے، انہیں کیا بولتا دیکھیے آپ کو، وہ کہے گا کہ بھائی آپ جو ہے پالک کی بھاجی زیادہ کھاؤ، آپ گرین جتنے ویجیٹیبلس ہیں زیادہ کھاؤ بولتا۔ کیوں؟ گرین چیزوں سے آنکھ کی روشنی بڑھتی ہے، یہ ظاہری ہراپن دیکھنے سے آنکھ کی روشنی بڑھتی ہے، گنبد خضرا کو تکنے سے دل کی روشنی بڑھتی ہے۔ ہرے رنگ میں اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشی ہے، آنکھوں کی توانائی بخشی ہے، اور اگر کسی کو رنج و غم ہے، اور یہ حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عباس ہیں اس کے راوی، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہے، کیا کہ اس کو چاہیے کہ پیلا رنگ کثرت سے دیکھے، جس کو زیادہ غم اور پریشانیاں ہیں، مصیبتیں جس کو زیادہ ہے، وہ پیلے رنگ کو دیکھا کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے
اس کو غم سے دور کر دیتا ہے۔ تو فرمایا اچھا پیلا ہی کیوں کہا اللہ نے بھی؟ اب سوال یہ ہے اللہ نے پیلا کیوں کہا؟ تو اب پھر وہی فلیش بیک میں جانا پڑے گا، جو سامری نے جو گائے بنائی تھی، بچڑا بنایا تھا، سونے کو جمع کر کے بنایا تھا، اور سونے میں کیا تھا؟ سونا پیلے رنگ کا ہوتا ہے، تو بولے وہ پیلے رنگ سے انسیت ہو گئی ہے نا، اب اس کو بھی ذبح کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے قرب میں صوفیہ کرام فرماتے ہیں اللہ کے قرب میں اگر آپ کو جانا ہے تو اپنی خواہشات کو ایسے ہی ذبح کرنا پڑے گا جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے گائے کو ذبح کروایا گیا۔ اپنے نفس کو، اپنی ہوا کو، اپنی خواہشات کو ختم کرنا پڑے گا، تب جا کر کے بندہ اللہ کے قرب میں پہنچتا ہے۔ اللہ کے قرب میں بندہ کب پہنچے گا؟ جیسے حضرت موسیٰ کی گائے کو ذبح کروایا جا رہا، ان کے دل میں ہے تھوڑا، دل میں بھی تھوڑی سی الفت ہے، کاٹو نکالو، بولے کلر ہے، اچھا کلر بھی تھا نا، وہ کلر کو بھی وہی کاٹو بولے، تاکہ ذبح کرتے وقت، اور آگے آ رہا ہے لا شیۃ فیہا، وہ بے داغ بے عیب ہونا۔ بھئی دھبے تو کون سی بھی گائے پہ بکرے پہ دھبے رہتے، آپ دیکھتے نا بھئی بیل لا رہے ہیں ہم، بھینس پہ نہیں رہیں گے، پھر بھی گائے لے لو آپ، بیل لے لو، اس میں دھبے رہتے، کہیں نہ کہیں ڈاٹس رہتے، جائز ہے وہ کاٹنا، مگر ان کو بولا لا شیۃ فیہا، وہ بے عیب بھی ہونا، بے داغ بھی ہونا۔ کیوں؟ سونے کا جو چیز بنتی ہے اس پہ دھبے نہیں رہتے، سونے کی چیز بے عیب ہوتی، بے داغ ہوتی۔ اب اس کے اوپر کوئی کام کرائے تو الگ بات ہے، آپ اس پہ سٹونز لگا رہے ہیں کر رہے ہیں تو وہ سونے کا الگ شے ہے، مگر آپ سونے کی سالڈ کوئی سونے کی چیز لے لو، بے داغ بے عیب رہتی، چونکہ ان کا جو بچڑا تھا وہ بے داغ تھا، بے عیب تھا، اس کے اوپر دھبے نہیں تھے۔ فرمایا یہاں پر بھی اس کو بھی دھبے نہ رہے۔ تو یہ بتلایا جا رہا ہے، یہ ظاہر میں کٹوا کر کے ایک جانور ذبح کرنا مقصد نہیں ہے، بتلایا جا رہا ہے جب تم اپنی خواہشات کا خاتمہ کرو گے تب اللہ کے قرب میں پہنچ سکو گے۔ اللہ کا قرب چاہتے ہو تو اپنی خواہشات کو، اپنی مرضیات کو اللہ کے حکم کے تابع کر دو، اللہ تعالیٰ تم اللہ کے قرب میں اور جوار میں پہنچنے لگو گے۔ اسی لیے فرمایا گیا جب جانور آپ بقرعید کے موقع پر ذبح کرتے تو کیوں کروایا جاتا، یہ بتلایا جا رہا ہے، یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ آج جانور ذبح کر رہے ہیں، کل ہو سکتا خود کو ذبح کرنا پڑے یا اولاد کو قربان کرنا پڑے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی خواہشات کو بھی قربان کرنا، اپنی انا کو، تکبر کو، غرور کو، اپنی خواہشات کو، ساری چیزوں کو اس جانور کے ساتھ ذبح کرنا اصل بقرعید کا بقرعید کے موقع پر جو جانور ذبح کرتے ہیں اس کی مصلحت یہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا انہا بقرۃ صفراء، وہ یلو کلر ہونا، پیلے رنگ کی ہونا، فاقع لونها تسر الناظرین، اس کا رنگ جو ہے لوگوں کی طرف، لوگوں کو مائل کرنے والا رہے، آنکھوں کو سکون دینے والا رہے، آنکھوں کو خوشی پہنچائے۔ ایک دم دھمک پیلا رنگ دیکھے آپ، ایک دم پیلا رنگ دیکھے آپ کی آنکھوں کو چبھنے والا بھی نہیں رہنا۔ تو ہو سکتا میرے ذہن میں تائیدن نہیں کہہ رہا ہوں، اکثر ہوتا کہ بھئی وہ شادی سے پہلے جو ہے منجے ونجے کرتے، تو شاید ہو سکتا بڑے لوگ کرے ہوں گے، اس کی مصلحت ہوگی، کیونکہ خوشی کا باعث بنتا ہے پیلا رنگ، تو ہو سکتا وہ ایک وجہ ہوگی، واللہ عالم بالصواب۔ میرے ذہن میں آئی تو بات کہہ رہا ہوں میں، ایسا کوئی وہ شریعان کوئی جائز ناجائز کی بات ہی نہیں ہے، وہ اسلام کا کوئی اس سے تعلق ہی نہیں ہے، اور نکاح کی وہ کوئی تقریبات وغیرہ میں سے کوئی تقریب بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ تسر الناظرین، دوسرا کنڈیشن لگ گیا، پہلا ایج آ گئی، دوسرا کلر آ گیا، اب تیسری چیز کی طرف بڑھنے لگے۔ قالوا، وہ کہنے لگے ادعو لنا، ہمارے لیے دعا کیجیے اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی، کہ وہ بتائے کہ وہ کیسی ہو۔ اب کیسی ہو کیا؟ اب بچ گیا تھرڈ آئٹم، ٹائپ کیسی ہو، یعنی گائے ہے تو ایک تو ایج ہوگی، دوسرا ہوگا کلر، اب تیسری ٹائپ کے مراد مقصد یہ ہے کہ مطلب یہ کہ بھئی وہ فیلڈ پر کام کرنے والی ہوگی، کمرشل پرپس کے لیے استعمال ہونے والی ہوگی، یا ڈومیسٹک ہوگی۔ اب یہی بچ گیا، اور تو کچھ نہیں رہا اس میں اور تو کچھ باقی نہیں رہی، یہی چیز آخری بچ جاتی ہے کیا کہ بھئی وہ کھیتوں میں کام کرنے والی گائے ہو، یا پھر گھر میں جو شوخیہ جو پال لیا جائے ویسی ہو، ماہی۔ اب آخری بات ہے ان البقرہ تشابہ علینا، اب تک بے شک بقر جو ہے، گائے جو ہے، جس کا اب تک دو چیزیں بیان کی گئی، وہ ہمیں اور شبہ میں ڈال دیا ہے، پریشانی میں ڈال دیا ہے۔ یہ تو کئی قسم میں مل جائے گا، ایج بھی کلر بھی ایزیلی مل جائے گا، کئی مختلف ہو جائیں گے۔ یہ لوگ کیا سمجھنے لگے، گائے بولے تو کچھ خاص گائے ہونا، ہر گائے کیسا کر سکتی؟ بیوقوفاں یہ نہیں سمجھے کون کہہ رہا ہے، یہ نہیں دیکھے، گائے کو دیکھ کے رک گئے۔ بھئی گائے کاٹو بولے تو گائے تک جا کے رک گئے، یہ دیکھ لیتے کہ کہہ کون رہے ہیں، حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں، گائے میں وہ کمال، وہ لوگ کمال گائے میں ڈھونڈنے لگے،
کمال گائے میں نہیں تھا، گائے ذبح کرو بولنے والے میں کمال تھا، کمال گائے کا نہیں ہے. یہ معجزہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. جب یہ سمجھ لیتے حضرت موسیٰ نے کہا ہے تو بات ختم ہو گئی تھی، بات ہی ختم ہو گئی تھی. وہ لوگ یہ ڈھونڈ رہے ارے عام گائے کیسا کر سکتی ہے، گلی میں کی گائے کر لیتی ہے. ارے نہیں کچھ الگ خاص گائے ہوگی. وہ گائے پوچھیں گے کلر ایسا ہونا ہوگا اس کا، وہ کلر کی رہی تو ایسا رہتا، اس کے اندر خاصیت ہوگی. یہ نہیں دیکھے بیوقوف لوگ کہ بھئی یہ نبی کہہ رہے ہیں، نبی کی زبان سے ارے بے جانوں میں جان ڈال دے، یہ انبیاء کے کرام کا کام ہوتا ہے. یہ تو جاندار ہے، یہاں جاندار ہے، جاندار سے جان پیدا ہو رہی ہے. وہ کوئی بڑا کمال نہیں ہے. بے جانوں میں جان ڈال دینا یہ انبیاء کرام کا معجزہ رہا ہے. تو وہ لوگ حضرت موسیٰ کو اپنی طرح سمجھ کر، عام لوگوں کی طرح سمجھ کر ٹریٹ کرنے لگے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے مشکلات پیدا کرتا گیا. اللہ نے نہیں کیا، انہوں نے اپنے طور پر کر لی مشکلات. تو اللہ نے فرمایا ان البقرہ تشابہ علینا وانا ان شاء اللہ لمہتدون، اور بے شک اللہ نے اگر چاہا تو ہم جو ہے ہدایت پر رہیں گے. یعنی ہم اس کو ذبح کرنے والے اب تک انشاءاللہ نہیں بولے تھے. اوپر جتنے گئے نا 2 سوالوں میں بھی انشاءاللہ نہیں بولے تھے، تیسرے پہ انشاءاللہ بولے، اللہ تعالیٰ فل اسٹاپ لگا دیا. ہاں ٹھیک ہے چلو انشاءاللہ بول دیے نا، ہدایت دے دیں گے، بس ختم. انشاءاللہ کا کمال ہے، انشاءاللہ کہنے کا کمال. آپ ابھی میں پڑھ کے آ رہا ہوں، آپ دیکھ لیں اٹھا کر آیت نمبر 68 دیکھ لیں، 69 دیکھ لیں، 70 کے آخر میں تیسرا جو بات کہے وہ لوگ کس ٹائپ کی ہونا، وہاں بولے انشاءاللہ لمہتدون، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پالیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں گائیڈ کر دے گا. انشاءاللہ بولتے اللہ بولا نہیں بھائی، یہ ایک ایسا ہتھیار ہے، نہیں ہونے والا کام بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بنا دیتا. ہمارے پاس انشاءاللہ بولتا ہوں، انشاءاللہ آتا ہوں، نہیں صاحب پکا بول رہے نہ ہوتے، تو مطلب یہ ہو گیا انشاءاللہ بولتے دھوکہ دینے والی بات ہو گئی ہمارے پاس. انشاءاللہ بول رہے ہیں تو گھماتے گتے، نہیں انشاءاللہ بول رہے ہیں تو نہیں پکا بولو آپ کہتے، اس کے بعد پکا ہے. جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ انشاءاللہ جب مومن بول دے تو پھر اس بات سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بنا دیتا. سورہ کہف میں ہے ذکر، اللہ تعالیٰ نے تو ہماری تعلیم اور تربیت کے لیے فرمایا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اصحاب کہف کا کیا واقعہ ہے، اصحاب کہف کے لوگ کتنے تھے، کیا نام تھا، کہاں رہتے تھے، ساری چیز تفاصیل پوچھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل بولوں گا، کل بتاؤں گا تمہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا کہ آپ حضرت جبریل امین آئیں گے اور آ کر کے مجھے اطلاع دے دیں گے، میں بتا دوں گا، کیونکہ واقعہ پہلے کا ہے. اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا علم اللہ نے عطا فرمایا، علم غیب سارا عطائی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذاتی ہے. تو اب ہماری حکمت اور تربیت کے لیے تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں. اب ہوا یہ کہ جبریل امین آ رہی نہیں، اصحاب کہف کی تفصیلات آ رہی نہیں، بات ہی نہیں آ رہی، وہی نازل نہیں ہو رہی. آپ وہ لوگ آ رہے ہیں ڈیلی آ کے، کیا ہوا آپ بولے تھے نا، کل بولتا ہوں کل. اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی سورہ کہف میں، 16ویں رکوع کی ابتدائی آیات، نہیں میں سمجھ 14واں رکوع ہوگا، ابتدائی آیات آئی کیا کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. اے حبیب پاک آپ یہ مت فرمائیے کہ میں یہ کام کل کروں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، بلکہ یہ کہیے کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو. ان اگر شاء چاہا تو، اللہ نے اگر اللہ نے چاہا تو، یعنی جب آپ بندہ یہ کہہ رہا ہے محنت پوری کر رہا کر کے اللہ کے حوالے کر رہا، تو اللہ بولتا ہے کہ بھائی میرے حوالے کیا ہے تو میں اس کا کام مکمل کروا دوں گا. تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو یہ نصیحت دی گئی کہ کوئی کام سے پہلے انشاءاللہ کہا جائے تو اللہ تعالیٰ کی اس میں نصرت مدد اس میں شامل ہو جاتی. یہاں پر بنو اسرائیل نے بھی یہی کیا، جب انشاءاللہ بول دیے تو بس یہ آخری. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اگر یہ انشاءاللہ نہ بولتے تو زندگی بھر یہ اس کے کنڈیشنز کو کمپلیٹ ہی نہیں کر پاتے تھے، یہ سلسلہ ختم ہی نہیں ہوتا تھا. انہوں نے انشاءاللہ کہہ کر اللہ کی مدد اور نصرت کو دعوت دے دی. اب چلیے آخری بات ہے، آخری بات تیسری اور آخری، کیونکہ انشاءاللہ بول دی. اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ نے کہا قالا، حضرت موسیٰ نے کہا انہو بے شک وہ، یقول وہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ کہ وہ گائے کیسی ایسی ہو، لا ذلول یعنی ذلت سے ذلول بنا، مبالغے کا صیغہ ہے، ذلہ یذل ذلت سے ذلول، یعنی کوئی آدمی اگر گائے جو ہے فیلڈ پر کام کر رہی ہے کھیتوں میں تو اس پر اتنا بوجھ پڑتا ہے وہ گھسے جاتی ہے. تو آدمی جب گھسا جاتا ہے کام کرتے کرتے تو ایک معنوں میں ذلت اور خواری ہوتی ہے. تو بولے وہ ذلیل نہ ہو، ذلول نہ ہو، کمزور نہ ہو،
تثیر الارض ولا تسقی الحرث، نہ تو زمین میں چرائی ہوئی ہو نہ کھیتوں کو پانی پلائی ہوئی ہو، یعنی کھیتوں میں بھی کام نہیں کرنا انہیں، ڈومیسٹک پرپس کے لیے جیسا بلی وغیرہ پال لیتے ہم لوگ ویسا رہنا، گھروں میں مرغی بلی بکری پالتے، اب تو کتے بھی پال رہے ہیں، مگر حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی ہے، ممانعت فرمائی، کون سی بھی نسل کا رہنے دو، کچھ بھی رہنے دئیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس گھر میں اللہ کی رحمت بھی نہیں آتی اور رحمت کے فرشتے بھی نہیں آتے، چاہے تصویر فوٹو لگی ہو چاہے کتا ہو، ہر دو چیز سے کسی کا بھی ہو۔ آپ شہر میں، ہاں فقہاء کرام نے فرمایا کہ بھئی حفاظت کے لیے رکھ رہے ہیں مجھ صاحب، کائی کی حفاظت؟ آپ کے شہر میں ماشاءاللہ نوجوان رات بھر جاگ رہے ہیں، محلوں کی حفاظت ہو جا رہی ہے ہمارے، کوئی چوریاں کہاں ہو رہے ہیں؟ پہلے جیسا چوریاں ہوتے تھے گھروں میں نہیں ہو رہے چوریاں، حقیقت میں نہیں ہو رہے ہیں۔ اب کیا ہے کہ وہ بیٹھنے والے کوئی چورا رہے تو گاڑیاں مار دے کے گئے تو اور بات ہے، پیٹرول چرا لیے تو کیا بات ہے کہ گاڑیوں میں سے بچے کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے، بعض اطلاعات ہے ہمارے پاس، گاڑیوں میں سے پیٹرول چلا کے گلیوں چھوٹے چھوٹے گلیوں میں چھپا کے رکھ رہے ہیں، پھر صبح ہوتی ہی اپنی گاڑیوں میں پیٹرول ڈال کے گاڑیاں چلا رہے ہیں، ہو رہا ہے ہمارے محلوں میں ہو رہا۔ تو ہمارے محلوں میں بچے رات بھر جاگ رہے ہیں، تو اب چوری کے واسطے کہاں تھا؟ اب کتوں کی کیا ضرورت رہی؟ گھروں کی حفاظت کے لیے بول رہا ہوں میں، ہم لوگ کافی ہو گئے ہمارے نوجوان بچے۔ تو بہرحال ایسی مقام ہے جہاں شہر سے کٹا ہوا ہے، جہاں پر آپ کو یقین ہے کہ ڈاکواں حملہ کریں گے، چوری کا یقین ہے، ویسے مقام پر گھر کے باہری حصے میں، گھر میں بھی نہیں، گھر کے باہری حصے میں کتے کا باندھنا حفاظت کے لیے جائز ہے، جائز ہے، وہ بھی حفاظت کے لیے، مگر شوقیہ طور پہ پال لے رہے ہیں، گودوں میں لے کے بیٹھ رہے ہیں، ہاتھوں سے ان کو کھلا رہے ہیں، انہیں کیا کیا چل رہا دیکھے تو حیرت ہو رہی، کراہیت ہو رہی۔ حالانکہ کتے کا تھوک لعاب جو ہے کون سی بھی نسل کا ہو، بہت بھاری بھی ہوں گا، اس کا لعاب ناپاک ہے۔ اگر لعاب آپ کے کپڑوں پہ لگ گیا تو آپ کے کپڑے بھی ناپاک، آپ کے جسم پہ لگا تو جسم بھی ناپاک، آپ کی جگہ پہ لگا تو جگہ بھی ناپاک، نہ اس کپڑے سے نماز پڑھ سکتے، نہ اس کپڑے پر نماز پڑھ سکتے، نہ اس جسم کے ساتھ نماز پڑھ سکتے آپ، اور اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب ہے۔ اللہ کی رحمت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ کھیل کود کرنے سے منع فرمایا ہے، جانوروں کے ساتھ کھیل کود، کبوتر ہے، کبوتر پال رہے ہیں اور کبوتروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دن بھر بیٹھے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے ایسے شخص پر جو کبوتروں کے پیچھے بھاگتا ہے، الفاظ کے ساتھ، چونکہ اس دور میں تھا کبوتروں کا پالنے کا شوق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں تھا۔ تو اپنی وقت گزاری، بیکار مسلمان بیکار نہیں رہتا ہے، بیکاری کے کاموں میں، لایانی کاموں میں اپنا وقت وہ ضائع نہیں کرتا۔ تو فرمایا کہ جو اپنے ڈومیسٹک پرپس کے لیے جو رکھی ہوئی ہے پالنے کے لیے، وہ گائے ہو، نہ کہ وہ گائے جس نے زمین پر کھیت چلایا ہو یا کھیت کو پانی پلایا ہو، مسلمتن، صحیح سالم ہو، پرفیکٹ ہو، لا شیۃ فیہا، اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، کوئی عیب، بالکل صاف ستھری، بالکل پاک صاف ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، وہ کہنے لگے اب آپ ہمارے لیے جو ہے سچی بات لے کر کے آئے۔ قوم بولنے لگی حضرت موسیٰ، اب پکی بات بولے آپ، اب ہم کرتے دیکھو آپ، فذبحوها وما كادوا، اب آپ لے کر آئے نا، ساری باتیں وضاحت سے کہہ دیے، اب ہم کرنے والے ہیں۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، اور پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا، وما كادوا يفعلون، وہ ایسا نہیں، عنقریب تھا کہ وہ نہیں کرنے والے تھے، مگر اللہ نے ان کے لیے آسانی پیدا فرما دیا۔ اب مسئلہ کیا ہو گیا، جانور تو فیچرز معلوم ہو گئے، تین چیزیں معلوم ہو گئی، اس کی عمر، اس کا رنگ، اس کی ٹائپ، تین چیزیں معلوم ہو گئی۔ اب مسئلہ کیا ہے، ایسی گائے ملیں گی تو کہاں ملے گی؟ اب گائے کی تلاش شروع ہوئی، کئی کلر مل رہا تو رنگ ملا تو عمر نہیں مل رہی، عمر ملا تو ٹائپ نہیں مل رہی، پھر رہے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ حضرت موسیٰ کا نایا کہ بولے موسیٰ اب آپ ہی کرنا کچھ بھی، اب آپ ہی کرو اب کچھ بھی۔ تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اگر جو ہے اپنے گھر کی اینٹ بھی ہلے، تسمہ بھی ٹوٹے، تو اپنے پیر و مرشد کو کہنا۔ تو یہ بات سے بتا رہا ہوں میں کہ ان کے پاس گائے بھی نہیں مل رہی ہے تو پلٹ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ رہے ہیں، موسیٰ ہمارے کو ذرا نہیں مل رہی، ذرا اس میں گائیڈ کریے۔ تو اس کا یہ ایک واقعہ ہو گیا۔ اس کا فلیش بیک دیکھیے تفسیر عزیزی میں اور روح المعانی وغیرہ میں تفاسیر میں آتا ہے۔ دوسرا اور ایک واقعہ، ایک نیکوکار آدمی تھا، اس کو اللہ نے ایک ہی بیٹا عطا فرمایا تھا، اور بچہ ابھی چھوٹا تھا کہ اس کی موت کا وقت قریب آ گیا۔ اس کے پاس ایک گائے تھی، چھوٹا بچہ تھا گائے کا، اس نے جنگل میں لے جا کر کے گائے کے بچے کو چھوڑ دیا، چھوڑ کر کہا اے باری تعالیٰ یہ تیرے حوالے کر رہا ہوں، میرا بچہ چھوٹا ہے
جب وہ بڑا ہو جائے تو اس کو میرے بیٹے کے پاس لوٹا دینا. اللہ کی ذات پر یقین دیکھیں, کامل یقین. ہو گیا, وہ دنیا سے گزر گیا, بڑا ہو گیا, وہ جوان ہوا. اس کی ماں نے کہا بیٹے یہ فلاں علاقے میں ایک گائے ہے, یہ رنگ کی, یہ کلر کی ہے, یہ ٹائپ کی ہے, جاؤ جا کر لا لو, یہ نشانیاں ہیں اس کی. گیا, جا کر کے اس نے ڈھونڈ کر کے لا لیا گائے, اپنے گھر میں رکھنے لگا. والدہ نے پوچھا, اور بچہ بھی جو ہے والدین کا فرما بردار تھا, فرما بردار, ماں باپ کے ساتھ محبت ادب کے ساتھ رہنے والا فرما بردار. اس نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے. ماں سے پوچھا کہ امی جان اس کو کیا کریں, بیچیں؟ بولے ٹھیک ہے, لے جاؤ بیچ دو, شہر میں مارکیٹ میں لے جاؤ, بیچ دو اس کو. قیمت کیا لگاؤ؟ 3 درہم لگاؤ, 3 درہم اس کی قیمت لگاؤ. مگر ایک کام کرنا, جس سے بھی تمہاری ڈیل پکی ہوئی میرے سے آ کے پوچھنا, اس کے بعد فائنل کرنا. اچھی بات ہے. گیا لے کر بچہ, ایک آدمی ملا, پوچھا کیا ہے ریٹ؟ 3 درہم. ٹھیک ہے میں لینے تیار ہوں. بچے نے کہا میں جا کر گھر میں والدہ سے پوچھ کر آتا ہوں, گھر جا کے والدہ سے پوچھ کر آتا ہوں. وہ آنے والے نے کہا نہیں مجھے ابھی چاہیے, میں 6 درہم دینے تیار ہوں. میں نے بولا 6 درہم دو, 1000 درہم دو, جب تک کہ ماں سے نہیں پوچھوں گا جب تک نہیں بیچوں گا. نہیں پوچھنا ہے. ٹھیک ہے. واپس آیا, آگے ماں نے کہا ٹھیک ہے بیچ دو. واپس گئے تک وہ آدمی چلا گیا. پھر دوسرا دن ماں نے کہا کہ اس کی قیمت اب 6 آ گیا آفر, اب 6 رکھ دو اس کی, 6 درہم. اب دوسرے دن گیا, یہ 6 درہم ہے. پھر وہی آدمی آیا, وہ دراصل آدمی نہیں تھا, وہ فرشتہ تھا, انسانی شکل میں آ رہا تھا. اچھا کیا ہے اس کی قیمت؟ 6 درہم. دو مجھے, ماں سے پوچھ کے آتا ہوں. ماں نے کہا ہے ڈیل فائنل ہونے کے بعد ماں کا آ کر پوچھوں گا. فرما برداری نہیں, پوچھ نہیں, میں بڑھ کے دینے تیار ہوں, ڈبل دینے تیار ہوں. مجھے ڈبل نہیں چاہیے, تم کتنے بھی دے لو, میں نہیں, بغیر پوچھے کے ڈیل نہیں کروں. پھر گیا, جا کے آنے تک انہیں چلے گیا. ماں سمجھ گئی, زیرک تھی ماں, وہ سمجھ گئی کہ بھئی یہ کوئی آنے والا عام آدمی نہیں ہے, یہ کوئی فرشتہ ہے. تو بولے کل جب جاؤ گے جو آدمی آئے گا اس سے یہ پوچھنا کہ بھئی میں اس کی قیمت کیا لگاؤں. تو وہ جب آنے لگے تو اس آئے ہوئے فرشتے نے کہا کہ چونکہ تمہاری ماں نے پہچان لیا ہے اسی لیے کہہ رہا ہوں, اس کی کھال, اس کو ذبح کرنے کے بعد جو کھال نکلے گی وہ کھال بھر کر کے سونا لینا, اس کی وہ قیمت ہوگی. جانور ذبح ہوگا, جو اسکن کھال نکل جائے گی گائے کی, وہ کھال میں پورا سونا بھر کر کے لینا, اس کی قیمت وہ ہوگی. اور خاص مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ تمہاری گائے کو استعمال فرمائے گا, جب تک کہ اس کو استعمال نہیں کرنا. رکھ لیا انتظار میں. وہ تینوں فیچرز جو تھے اس کی گائے میں ہیں. کم درمیانی عمر کی بھی ہے, یلو کلر کی بھی ہے, ڈومیسٹک پرپس کی بھی ہے, گھر میں رکھا ہوا ہے, انتظار ہے آنے کا. ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا یہ فلاں جگہ یہ گائے ہے, جاؤ جا کر کے لے لو اور قضیہ مکمل کرو, یہ پرابلم جو ہے سالو کریے. اب ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کے پہنچے لڑکے کے پاس. لڑکے نے کہا کہ کیا ہے, ایسا ایسا ہے. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ بھئی ہم اس کے اسکن بھر کر کے سونا دینے تیار ہے. ٹھیک ہے چلو بسم اللہ, دیے, دے کر لے لیے. تو مفسرین کرام فرماتے ہیں چونکہ وہ والدین کا, ماں کا فرما بردار تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کو اس دنیا میں بھی نوازنے کے لیے ایک ذریعہ اور سبب بنایا تھا. تو والدین کے جو فرما بردار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی نوازتا ہے, آخرت کا نوازنا تو اپنی جگہ ہے ہی ہے. اب مالدار ہو گیا وہ, ایک گائے سے, صرف ایک گائے, وہ بھی کیا کوئی بڑا کام نہیں ہے, ماں کی فرما برداری, اس کو وہاں سے یہاں تک پہنچا دیا. ہم لوگ ماں کو ارے کیا آتا آپ کو, ماں کو تو ہم لوگ خاطر میں نہیں لاتے کوئی بھی معاملات میں. باپ بولتے ذرا ڈر کی وجہ سے ہی صحیح, کم سے کم باپ سے ڈر کے خاموش ہو جاتے. ماں کو تو خاطر میں نہیں لاتے. کیا معلوم آپ کو, معلوم ہی نہیں, ماں آپ کو معلوم نہیں کہاں جا رہی دنیا, آپ کو کیا معلوم. بھئی ہماری ماں, ہم پیدا انہیں سے ہوئے ہیں, اگر اس کو نہیں بھی معلوم ہے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کا وہ مقام و مرتبہ دیا ہے کہ وہ مقام و مرتبے کی وجہ سے وہ اس مقام پر ہے جہاں آپ کی ساری زندگی کی عبادتیں بھی نہیں پہنچ سکتی. اس کا ایک احسان جو اس نے پیدائش کے وقت آپ پر کیا اس سے افضل ہو جاتا ہے. تو اس بچے کو اللہ نے جو نوازا صرف اور صرف ماں باپ کی فرما برداری اور ماں کا ادب اور اس کی تعظیم کی وجہ سے نوازا. اب یہ قوم لائے, جانور لائے, اور منوان جو قرآن نے کہا ہے, جو اللہ نے فرمایا تھا ویسے ہی جانور ملا, ذبح کیے کر کے, یا تو اس کی زبان یا پھر اس کا دم,
دو میں سے کوئی ایک لگائے. اور اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے, وضاحت ہو رہی ہے, وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا, اور جب تم نے ایک جان کو قتل کیا تھا, ایک آدمی کو مار دیا تھا. اچھا, اب تک لاش رکھی ہوئی ہے, تدفین نہیں ہوئی, اتنا سب مسئلہ ہو رہا ہے, یہ اتنا سب مسئلہ آگے پیچھے ہو رہا ہے, قتل نہیں, دفن نہیں کرے. تو مسئلہ کیا ہے کہ یقیناً جب کسی کا انتقال ہو جائے تو جلد تدفین کر دینی چاہیے, تاخیر نہیں کرنا چاہیے. تدفین میں انتظار نہیں کرنا, تاخیر نہیں کرنا. ٹھیک ہے اگر کوئی آنے میں تھوڑے بہت وقفے کے ساتھ ہو جا رہا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ تو جو ہے صرف فلاں جگہ ہفتوں مہینوں گزار دے رہی, یہ درست نہیں ہے, یہ جائز نہیں ہے عام لوگوں کے لیے. مگر جہاں کوئی بادشاہ کا مسئلہ ہو, کوئی ایسا مسئلہ ہے, مسئلے کے حل ہونے تک کے انتظار کرنا تدفین میں جائز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوشنبے کے دن پردہ فرمائے, آپ کی تدفین چہارشنبے کے دن ہوئی, 2 دن تک کے بعد آپ کی تدفین عمل میں آئی. اس دوران سارے صحابہ کرام آتے گئے اور اپنی اپنی نماز جنازہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کون پڑھ سکتا تھا بھئی؟ نماز جنازہ مرحوم کی جو وصال ہوتا ہے ان کی مغفرت کے لیے ہوتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مغفرت کی دعا کون کر سکتا؟ حرام ہے. جن کی مغفرت یقینی ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا حرام ہے, گناہ ہے. نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت کی دعا ہم نہیں کر سکتے. چھوٹا بچہ مر جائے اس کی مغفرت کی دعا نہیں کرتے آپ, کیا کرتے؟ اللہم اجعلہ لنا فرطا وجعلہ لنا اجرا, اے بار یہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے میری شفاعت کر بول رہے ہیں, اس کی مغفرت کی دعا نہیں کر رہے. بڑے لوگ ہیں تو ان کے لیے دعا کریں, اللہم اغفر لہا ورحمہا, اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا. بڑوں کے لیے دعا ہو رہی کیونکہ وہ گناہگار ہے, وہ بخشے ہوئے ہے نہیں ہے, یقین نہیں ہے. تو جس کی بخشش یقینی ہو ان کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے آپ. چھوٹا بچہ مر گیا اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں کرتے, اللہ اس کے ذریعے سے میری بخشش فرما رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کوئی نہیں پڑھے, ہر کوئی آتا اپنی نماز جنازہ حبیب پاک کے صدقے میں قبول کرا کے جاتا. اکثر بات آئی تو اسی میں ضمن میں کہہ دوں کہ ایک حدیث پاک ہے بخاری شریف کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دریافت کیا کہ اے باری تعالیٰ میں اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کو زیارت کرنے کی اجازت ہے مگر بخشش اور مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ حدیث کو بنیاد بنا کر ہمارے جو دوسرے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں نہیں دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ والدہ جو ہے مسلمہ نہیں تھی, اگر مسلمان ہوتے تو اللہ تعالیٰ دعا سے نہیں روکتا تھا. نادانوں کو اتنا نہیں پتا, اگر خالی نام دیکھ لیتے, صرف نام دیکھ لیتے, آمنہ ایمان والی نام ہی دیکھ لیتے تو کافی تھا. کیوں اللہ نے منع فرمایا؟ چونکہ ان کی بخشش اور مغفرت یقینی تھی. اگر کوئی بخشش اور مغفرت ہوتی تو کسی کے ذہن میں سوال آتا کہ نعوذ باللہ کئی گناہگار تھے ہوں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ اے حبیب ان کی تو بخشش اور مغفرت یقینی ہے, اسی لیے ان کے لیے دعائے مغفرت مت فرمائیے, آپ قبر مبارک کی زیارت کریے. اگر وہ غیر مسلم ہوتی تو قبر کی زیارت بھی نہیں دینا چاہیے تھا. قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ, اور یہ اس سے پہلے نازل ہو چکی ہے یہ آیت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت بی بی آمنہ کی مزار کی زیارت سے قبل یہ آیت نازل ہو گئی. کیا آپ منافقین, کافر تو دور کی بات ہے, منافقین کی قبر پر بھی مت ٹھہریے, نہ ان کے پاس دعائے مغفرت کریے, ان کی قبر پہ بھی مت جائیے. آپ قرآن میں ہے سورہ توبہ میں, اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی گئی اپنی والدہ کی مزار کی زیارت کی. تو پتہ چلا کہ وہ اہل ایمان ہے, ان کی مغفرت بھی یقینی ہے, اسی لیے مغفرت سے کرنے سے منع کیا گیا. تو معزز سامعین کرام, اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے تو تھوڑی دیر تک کے تدفین کو ملتوی کرنا جائز ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, وصال ہو گیا آپ کا. روایتوں میں آتا ہے کہ کئی مہینوں تک آپ ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں کرسی پر. آپ نے جنات کو کام پہ لگایا تھا کہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کرے, بیت المقدس کی تعمیر ہو رہی ہے, آپ بیٹھے ہوئے ہیں کرسی پر اور اپنی عصا کو, ڈنڈے کو ٹیکا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. جنات یہ سمجھ رہے ہیں حضرت سلیمان دیکھ رہی. فلما دلّا ربہ, اس کا ذکر آپ کو سورہ سبا میں ملتا ہے. حضرت سلیمان دیکھ رہے ہیں, ملک کے لوگ تعمیر اپنے کام میں کام کر رہے ہیں زوروں شور سے, کیونکہ ان کے ذہن میں کیا تھا اس وقت, ایک عام بات تھی کہ جنات کو علم غیب ہوتا, یہ ایک ذہن تھا. اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو کلیئر کرنے کے لیے یہ حکم دیا. جنات کام کر رہے ہیں, ادھر حضرت سلیمان کی روح پرواز ہو گئی, لکڑی پر, ڈنڈے پر, عصا پر ٹیکا لیے ہوئے ہیں. ہوتے 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 دیمک جو ہے وہ لکڑی کو کھانے لگی,
کھاتے کھاتے وہ دیمک کی وجہ سے لکڑی جب پوری گل گئی، لکڑی گری تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم مبارک بھی زمین پر گرا، تو لوگوں کو تب پتہ چلا حضرت سلیمان کی وفات ہو چکی ہے، دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ تو کئی مہینوں کے بعد، 2-2.5 مہینے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی تدفین عمل میں آئی۔ تدفین عمل میں آئی۔ کسی کا اگر کوئی ایسا کیس آ جائے، کوئی مسئلہ مرڈر ہو جائے، کوئی ہو جائے، کوئی بادشاہ ہے، کیونکہ میرے پاس یہ پرسوں ایک مسئلہ بھی آیا تھا مکرم جا کے حوالے سے، کیا تدفین کے لیے روک سکتے؟ میں نے کہا کہ عام آدمی کو اجازت نہیں ہے۔ اب وہاں تو میں نے سمجھتا کوئی بادشاہ تھی یا کوئی نیکسٹ سکسیسر بنانا تھا، کچھ نہیں تھا، بہرحال وہ ان کے معاملات ان کے ساتھ ہے، مگر عام آدمی کے لیے زیادہ انتظار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی مسائل ہے، کوئی خاص ایسا کوئی کیس ہو گیا، اب یہ کیس ہے، کیس سالو کرنا ضروری ہے، اگر نہیں کرے تو پھر بعد میں قبر کھود کے نکالنا پڑتا، ہوتا کئی مرتبہ ہمارے پاس آتی خبر کھود کر نکالا گیا، تو ایسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تدفین میں تاخیر کرنا جائز ہے، تدفین میں تاخیر کرنا جائز ہے۔ ایک اور اسی کے ضمن میں مسئلہ میرے پاس شاید کل ایک صاحب کال کر کے رات میں پوچھے کہ کوئی ایک اہل حدیث صاحب ہے، انہوں نے کہا کہ بھائی مسجد میں جو ہے تدفین کرے، مسجد میں دفن کرنا جائز نہیں ہے، قبرستان میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، قبرستان کو مسجد نہیں بنا سکتے، مسجد کو قبرستان بنا دیا گیا۔ بہرحال ایسا کچھ سوال تھا، وہ ہماری اپنی مسجد کے حوالے سے بھی یہ سوال اس سے پہلے بھی آیا تھا، قادر میاں کوئی پوچھے مجھ سے۔ دیکھیے کہ پہلی بات یہ کہ مکہ مسجد کا حوالے سے یہ ہے کہ قبروں کی تدفین کے لیے ایک جگہ خاص کر دی گئی ہے، وہ اس کی اپنی خاص جگہ ہے، نماز کے علاقے محدود خاص کر دیے گئے، نماز کا علاقہ الگ ہے، تدفین کا علاقہ الگ ہے۔ وہ ہالوں کو اتنا بھی نہیں معلوم ہے فرق کیا ہے، کیا تاریخ ہے، اتنا بھی نہیں معلوم۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو حدیث پاک وہ لوگ پیش کر رہے ہیں کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ تم قبروں کو مسجد سجدہ گاہ مت بناؤ اور مسجد میں لے جا کر تدفین کر دے رہے ہیں، یا پھر جہاں درگاہ ہے وہاں مسجد بنائی جا رہی ہے، تو جو ہے یہ جائز نہیں ہے، یہ حدیث لا رہے ہیں، جبکہ بات وہ نہیں ہے۔ بنو اسرائیل کیا کرتے تھے، انبیاء کرام کے قبروں کو عبادت کے جب کرتے تو بالکل قبر سامنے ہوتی، اس کے پیچھے کرتے اور سجدہ قبر پر کرتے تھے، عبادت کا سجدہ قبر پر کرتے، تو ایسے سجدے سے منع کیا گیا۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی بنی ہوئی ہے، مسجد نبوی کے درمیان میں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار پاک ہے۔ ہمارے پاس جو مسجد میں جو لوکیشن ہے، جو طریقہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، وہی مسجد نبوی میں بالکل وہی ہے، سیدھی طرف نماز ہو رہی، جائیں جانیں پیچھے ہر جگہ نماز ہو رہی۔ پہلے سامنے بھی ہوتی تھی، اب سامنے نہیں ہو رہی ہے، مسجد نبوی میں سامنے نہیں ہو رہی ہے، اب اتنا ہی فرق ہوا ہے، پہلے وہ بھی ہوتی تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور کے بعد سے وہ بھی ہوتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار پاک کے چاروں طرف نماز ہو رہی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ سامنے کچھ ستورہ ہونی چاہیے، ہمارے پاس بھی ستورہ ہے، ہر جگہ ہوتا ہے، راس جو ہے بغیر ستورے کے قبر کے سامنے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اس پر جامع نظامیہ کا باضابطہ ایک حضرت نے تو گراف ڈال کر کے پورا میپ ڈال کر کے فتویٰ لیا تھا، میرے پاس آج بھی وہ ریٹن میں حضرت مفتی عظیم الدین صاحب علیہ رحمہ، الحق صاحب وغیرہ، رحیم بھائی وغیرہ دیکھے ہوں گے، میرے پاس اس کا فتویٰ آج بھی موجود ہے۔ تو یہ جہالت ہے، یہ کہنا کہ بھئی مسجد میں تدفین کرے تو وہاں نماز نہیں ہوتی، یا پھر قبرستان میں، بھئی مسجد میں اگر تدفین کا علاقہ خاص ہے تو وہاں دفن کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی اللہ والے ہیں، اللہ والے جہاں ہیں وہاں پر نماز پڑھے تو نماز اور زیادہ جلدی قبول ہوتی اور برکت والی ہے۔ سورہ کہف اٹھا کر کے پڑھیں، قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا۔ ان لوگوں نے کہا کہ کیا کریں گے اصحاب کہف کے غار کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ ہم یہاں مسجد بنا دیں گے، اور انہوں نے مسجد بنا دی۔ تو جہاں اللہ والے ہوتے ہیں وہاں پر نمازیں بھی درست ہوتی ہے، دل بھی اللہ والوں کے قبضوں میں ہوا کرتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اس کے بعد اللہ فرماتا ہے انہوں نے تو لہٰذا میت کو تاخیر کرنا تدفین میں کچھ وجوہات کی وجہ سے جائز ہوتا ہے۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نکلنے کا راستہ بنایا جس میں تم الجھے ہوئے تھے، جس میں تم چھپا رہے تھے۔ فقلنا، اور ہم نے کہا اضربوہ ببعضیہ، اس کے کچھ حصے سے اس کو مارو، یعنی مارو مطلب اس کو ٹچ کرو، زبان یا دم کو مردے کو لگاؤ تو مردہ اٹھ بیٹھا، اور یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے اس کے سر سے خون نکل رہا تھا، اور اس نے زندہ ہو کر کے اس نے کہا کہ مجھے میرے بھائی کے لڑکوں نے مال و دولت کے لیے مارا ہے، قتل کیا ہے، کوئی اور نے نہیں مارا، دوسرے قبیلے والوں نے نہیں مارا، جس کے اور مار کے میری لاش کو فلاں قبیلے والوں کے سامنے ڈال دیا، فلاں قبیلے والوں کے سامنے ڈال دیا، بستی کے سامنے، تاکہ اس کا الزام ان کے اوپر لگے۔ اس وجہ سے
مجھے قتل کیا گیا، مجھے کسی اور نے نہیں، میرے اپنے بھتیجوں نے مال و دولت کے لیے مارا اور مال و دولت کے لیے میرا قتل کیا تھا، اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہے۔ وہ کہہ کر کے اپنے مقام پر ویسے ہی پھر لیٹ گیا اور فوت ہو گیا۔ تو اس سے کئی چیزیں یہ پتہ چلی، اللہ تعالیٰ جس سے جو چاہتا ہے، حالانکہ وہ بھی مردہ ہے، جانور بھی مردہ ہے، اس مردہ جانور کے زبان یا حصے سے اللہ تعالیٰ دوسرے میں گویائی عطا فرما رہا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کی شکل میں ہوا، جو قوم کو ایک بہت بڑے فتنے سے اور پریشانی سے محفوظ رکھا ہے۔ حالانکہ چاہتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہاتھ لگا دے سکتے، مگر بتلا رہے ہیں کہ میرا ہاتھ لگانا اپنی جگہ ہے، وہ کمال ہے ہی ہے، میری کہی ہوئی بات کے ذریعے سے بھی چاہوں تو میں اس میں بھی دم اور اس کے اندر بھی زندگی پیدا کر سکتا ہوں۔ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے، جیسے یہ پیدا کیا وہ اس کے ہاتھ میں ہے، کیسا چاہے ویسا مردوں کو زندہ کرے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور تمہیں دکھاتا ہے اپنی نشانیوں کو، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل والے بن جاؤ، سمجھ اور فکر والے بن جاؤ اور سمجھنے والے بن جاؤ۔ تو معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے کئی حکمتیں، کئی اس کے اندر فوائد، کئی حکمتیں اللہ تعالیٰ نے اس ایک واقعے کے اندر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس طرح کر سکتا ہے، اس کے قبضے وہ قدرت میں ہے، چاہے تو بغیر ٹچ کرے کہ کسی کو زندہ کر دے، چاہے تو کسی شے کے ذریعے سے زندہ کرے، یہ اس کے اختیار میں ہے، یہ اس کی مرضی میں ہے۔ اور جب چاہے، جب ضروری نہیں ہے کہ قیامت کے لیے دن اٹھائے، چاہے تو درمیان میں بھی کسی کو زندہ کر کے بتائے کہ وہ کیسے یحیی و یمیت ہے، کیسے لوگوں کو زندہ کرتا ہے، کیسے لوگوں کو مارتا ہے۔ یہاں پر مردوں کو زندہ ہونے کے لیے جانور کا جسم کا حصہ لگنا ضروری ہے۔ یہاں پر ابھی آپ پورا واقعہ پڑھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کے لیے، اور کس کو زندہ کر رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ، جو پہلے سے زندہ تھا، بولتا تھا، سانس تھی، چلتا تھا، کھاتا تھا، پھرتا تھا، اس کو دوبارہ زندہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، انہوں نے بھی زندہ کیا، ٹھوکر مارتے قبر پر تو مردہ زندہ ہو جاتا، ہو کر کے اپنے احوال، اپنی کب تھا، کیسا مرا، ساری باتیں بیان کرتا۔ تو حضرت عیسیٰ بھی جو زندہ کرتے، جو زندہ تھا مردہ ہوا اس کو زندہ کرتے۔ یہ دوسرے انبیاء کرام کا معجزہ ہے۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کیا ہے؟ زندوں کو مردہ کرنا ٹھیک ہے، دوسرے انبیاء کا معجزہ ہے، جس کے اندر جان نہ ہو اس میں جان ڈال دینا حبیب پاک کا کمال ہے۔ کنکر ہے جو نہ زندہ ہے، نہ بات کر سکتے ہیں، بول نہیں سکتے، ان کنکروں کو چھوئے بغیر ابو جہل کے ہاتھ میں ہے، مٹھی میں ہے، ہاتھ بند کر کے پوچھا انہیں میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو یہ علم غیب بھی رہنا ضرور، ہاتھ میں کچھ، بھائی کوئی بھی بغیر مٹھی بند کر کے بھی پوچھ سکتے نا۔ بچوں کو ہم بولتے میرے بیٹے میرے ہاتھ میں کیا ہے، میرے ہاتھ میں چاکلیٹ، کبھی بولتے بچوں کو آپ؟ ہاتھ میں کچھ رہنا بھی تو ضروری ہے۔ وہ مٹھی بند کر کے پوچھ رہا ہے میرے ہاتھ میں کیا ہے، تو پہلا امتحان یہ ہے کہ ہاتھ میں کچھ ہونا ضروری ہے، اس کا علم ہو، نہیں ہے نہیں بھی رہ سکتا تھا کچھ بھی۔ آپ نے پوچھا جو ہے اس سے پوچھو میں کون ہوں، میں کہہ دوں تو کمال نہیں ہے، میں کہہ دوں تو کہہ سکتا ہوں کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، مگر تمہارے ہاتھ میں جو ہے اس سے پوچھو کہ میں کون ہوں۔ تو آواز بھنبھناہٹ کی آواز آنے لگی، کان کے قریب کرا انہیں، تو اس میں کلمہ طیبہ کی ورد کرتا ہوا کنکریاں کلمہ پڑھنے لگے۔ غصے میں آ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینک دیا، آپ کے سینے مبارکہ کو لگ کر آپ کے پیروں کے پاس گر گئے۔ جب تک حبیب کا نام نہ لیے تھے، کافر کی مٹھی میں بند تھے، حبیب کا نام لے لیے تو حبیب کے قدموں میں جگہ مل گئی۔ جب تک کافر کی مٹھی میں تھے، نام نہیں لیے تھے، وہاں تھے، جب نام لے لیے تو قدموں میں پڑ گئے۔ جب تک بکے نہ تھے، کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا دائم الفضل على البرية ويا باسط اليدين بالعطية ويا صاحب الثناء والثنية ويا صاحب العشاء والعشية صلوا على البررة النقية ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين بجاه طه وياسين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله